بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آج ہم دوبارہ اسلام اسٹڈی سرکل کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جو تقریباً 1.5 مہینے پہلے منقطع ہوا تھا۔ ہماری جو سائیکل ہے 1.5 مہینے کی، اس کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر اس کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا جو طریقہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کہ ہم قرآن مجید سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد حدیث اور بائبل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم کسی ایک موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آپ کے لائیو سوالات ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہے، میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو قرآن مجید میں ہم جس مقام کو پڑھیں گے، یہ ایک ایسا قرآن مجید کا مقام ہے جو اکثر ہم سب نے اس کو بہت دفعہ پڑھا ہے، اور خاص طور سے یہ چونکہ یونیورسٹی اور سکولز میں ٹیکسٹ کے اندر شامل ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ حجرات کی 11 نمبر اور 12 نمبر آیت ہیں، جس میں ہمیں اصل میں جو ہمارا کمیونل کانڈکٹ ہے، کہ ہم جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو، اور انسانی تعلقات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جن کو ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے، ان کے بارے میں یہاں پہ گفتگو کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید میں کا جو یہ مقام ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اتنے حصے کا اگر آپ ترجمہ سن لیں، ہم پھر آگے بھی بڑھتے ہیں جستا جستا۔ تو ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو جو دیکھیں، سب سے پہلی چیز ان آیات میں ہمیں بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو جو جیسے کہ میں نے عرض کیا جی، کہ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے کہ جو ہم میں سے اکثر لوگوں نے پہلے سے اسٹڈی کیا ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور سے جو ہمارا آپس کا رویہ ہے وہ زیر بحث ہے۔ تو پہلی چیز جو یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ یہ کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، خواتین خواتین کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہ اس لحاظ سے خواتین حضرات بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ جو اس پہ جو استدراک کیا گیا ہے، اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ آپ سے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ پسند کرتا ہو۔ آپ تو ان کے کسی ظاہری پہلو کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے، گفتگو کے انداز کی وجہ سے، قد و قامت کی وجہ سے کوئی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ خدا کے نزدیک وہ شخص جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ خدا کے کتنے قریب ہو سکتا ہے، اور خدا کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیے، دونوں کو بار بار بتایا گیا کہ یہ کام نہ مرد کریں نہ خواتین کریں۔ آپ میں سے جو قرآن مجید کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ زیادہ تر قرآن مجید جو ہے، جب وہ خواتین کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جو شناعت ہے، کسی چیز کی جو گریوٹی ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یہ کام مرد ہوں یا خواتین ہوں، دونوں کو نہیں کرنا چاہتے۔ تو نہ مرد جو ہیں وہ مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ خواتین جو ہیں وہ خواتین کا مذاق اڑائیں، اور دونوں کی وجہ ایک ہی بیان کی گئی ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم اور عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور بہتر ہونے کے ناطے اگر آپ مذاق اڑائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل میں یہ نہیں جان رہے کہ جس شخص کا آپ دل دکھا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ اس کا دل توڑ بھی رہے ہیں، وہ ایک خدا کا محمود بندہ ہو سکتا ہے، خدا کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے خواتین حضرات، کہ ہم جب مذاق اڑاتے ہیں تو عام طور سے ہم ایک تو ہوتا ہے نا تفنن تباہ، اس کا مطلب ہے کہ ان لائٹ موڈ آپ کوئی ہلکی پھلکی بات کر دیتے ہیں، وہ بالکل ہمارے ہاں جو ہیومر جسے کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہیومر جب آگے بڑھ کے موکری بن جائے، یعنی آپ جس میں دوسرے کو باقاعدہ طور پہ اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا مذاق اس طرح سے اڑائیں کہ اس کو آپ نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس کی کمزوری پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ چیز ہے جس کو منع کیا گیا ہے۔ اور خاص طور سے خواتین حضرات، اس میں ایک چیز جو ہمیں نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسے لوگوں کا ہمیں ایسے جوک نہیں کرنے چاہیے، یا تفنن طبع یا لائٹ گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو آپ سے جواباً اسی طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ ایسا ہوتا ہے نا، یعنی آپ کے جو جونیئرز ہیں یا آپ کے جو سبارڈینیٹس ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، تو وہ اسی طرح سے آپ سے دے کے ناٹ جوک بیک ایٹ یو۔ تو اگر آپ نے اچھا ہیومر بھی کرنا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے آدمی کو اگر وہ ہی اور شی از ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ آن ایکول فوٹنگس، ورنہ پھر یہ ظاہر ہے کہ اٹ وڈ بی انڈیو ایڈوانٹیج آف آور اون اسٹیٹس اینڈ پوزیشن۔ سو ایک چیز جو ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے، یعنی ظاہر ہے کہ میں نے جیسے اس لیے عرض کیا ہے کہ
دین اس کے خلاف نہیں ہے کہ ہم کوئی مزاح نہ کریں یا مذاق نہ کریں، لیکن مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں جو فرق ہے اسے ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مذاق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مذاق اڑانا جو ہے یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی جو چیز بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ وہ اپنوں کو عیب لگائیں، یعنی لوگوں کے اندر فالٹ فائنڈنگ، فالٹ پکنگ، جس میں آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کا کوئی آپ کے سامنے عیب آ جائے، آپ کے سامنے کوئی برائی آ جائے اور اس کو آپ پھر جسے کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ یہ بھی اصل میں ایک برے طریقے سے کسی کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ نے وہ سورہ ہمزہ میں ہے نا کہ جو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ جو حمز اور لمز جو ہے نا کہ آپ زبان سے اور اشاروں سے دوسرے آدمی کو ٹونٹ کرتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ اشارہ کر کے یا کنائے سے آپ ٹونٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ کون ہے، یہ ہے۔ تو یہ ٹونٹ کرنا جو ہے اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ کو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا آدمی اس کو یعنی برا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر اس کی جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں بھی ٹونٹس پسند نہیں آتی۔ تو ٹونٹ کرنا، اور خاص طور سے ٹونٹ کرنے کا کیونکہ کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کوئی فائنینشیل ایشو ہو سکتا ہے، کوئی اسٹیٹس کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی گفتگو کا انداز ہو سکتا ہے، یعنی وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس فرد کے ساتھ خاص ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے دی ہیں ویسے دی ہیں۔ آپ جب اس کو ٹونٹ کرتے ہیں تو آپ اصل میں خدا کی اسکیم کو ایک لحاظ سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو ٹونٹ کرتے ہیں۔ تو ٹونٹ کرنا جو ہے یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے بعد جو دیکھیے اگلی چیز جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی ایک دوسرے کو برے القاب نہ دو۔ یعنی ہم یہ جو دوسرے کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، اور خاص طور سے اس میں بعض دفعہ ہم کوئی پیٹ نیم کسی کا ایسا رکھ دیتے ہیں کہ جو موضوع نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو رنگ کے حوالے سے تانا دے دیتے ہیں، کسی کو اس کی شکل و صورت کے حوالے سے، کسی کو موٹے یا پتلے ہونے کے حوالے سے، اس طرح ہم کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے مذاق میں تو یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو لا تنابزوا بالالقاب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جو نام ہیں ان کے ناموں سے آپ پکاریں۔ ٹھیک ہے، آپ اچھے نام جو مذاق کے پیٹ نیمز آپ رکھ سکتے ہیں، نک نیم رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے نام کے جو اصل میں دوسرے کی حد تک کا باعث بنے، وہ ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جب کوئی اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے اور نام رکھتا ہے یا تان و تشریح کرتا ہے تو ہمیں پسند نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، ان کے پیغمبر بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہ کریں وہ دوسروں کو بھی اس سے کو بھی نشانہ نہ بنائیں اس چیز کا۔ تو لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی آپ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہونا چاہیے وہ شائستگی کا، وہ محبت کا رویہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی کامنٹ کرنا بھی ہے تو ایک لائٹ کامنٹ ہوتا ہے، ایک ان گڈ فیتھ ہوتا ہے، جس میں دوسرا بھی اس کا حظ اٹھاتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ فرق پتہ چلے کہ جو انسان کے اندر جو مزاح کا معاملہ ہے اور جو طنز کا معاملہ ہے، یعنی مزاح جو ہوتا ہے وہ ہیومر ہوتا ہے، طنز جو ہوتا ہے وہ سیٹائر ہوتا ہے، یا اس کے اندر تھوڑی سی موکری ہوتی ہے، آپ دوسرے کی کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھے آداب کے خلاف ہے، اور انفارچونیٹلی ہم سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور سے ہم جب کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، وی ڈونٹ ریئلائز کہ دیکھیے یہ اس کا امپیکٹ دوسرے پہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیونکہ یہ ایک پورا سلسلہ کلام ہے جو آگے چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی یہ سب فسق کی باتیں۔ فسق کا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی، کہ ایمان کے بعد تو فسق کا نام ہی بہت برا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کا چاہیں تو عربی ٹیکسٹ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے ابھی تک وہ 3 باتیں پڑھی ہیں جس سے روکا گیا ہے کہ مذاق نہ اڑایا جائے، پھر یہ دوسروں کو ٹونٹ نہ کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ برے القاب نہ دیے جائیں، یعنی برے نام نہ دیے جائیں۔ جب یہ 3 باتیں کہہ دیں تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، یعنی یہ بتایا کہ یہ ساری باتیں فسق ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے، اور اس تنبیہ کے بعد بھی جو توبہ نہ کریں تو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ تو یہ ان تینوں باتوں پہ استدراک کرتے ہوئے، کامنٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایمان کے بعد تو ان چیزوں کا نام لینا ہی، یعنی ایک تو ہے نا کہ وہ چیز کرنا، اور ایک یہ اس چیز کا نام لینا، تو وہی نامناسب ہے۔ یعنی ایک بڑی لطیف بات ہے، بڑی سٹل بات ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کسی کو برے القاب سے پکاریں، اور ایک یہ کہ برے القاب کا جو لفظ بذات خود ہے یہی کتنی بری چیز ہے۔
تو یعنی ان چیزوں کو جو کہ خود ایک برے فعل ہیں، برے ایکٹس ہیں، ان کا نام ہی لینا جو ہے وہ فسق ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے آپ اس کو بہت دور سے، بہت جیسے کہتے ہیں ایٹ اے ڈسٹینس آپ کو ان چیزوں سے رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے، اچھے کانڈکٹ کے لحاظ سے، محبت سے، افیکشن سے گزارنی چاہیے، تاکہ لوگ جب آپ کی کمپنی میں فرحت محسوس کریں، تر و تازگی محسوس کریں، ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ بھئی اس شخص کے پاس میں گیا یا کے پاس بیٹھا تو یہ میری عزت اچھال دے گا، یا اس انداز سے میری بات کرے گا کہ میری انا یا میری ایگو ہرٹ ہوگی، میری عزت نفس پہ حملہ ہوگا. سب سے بڑی چیز خواتین حضرات انسان کے پاس عزت نفس ہوتی ہے، سیلف اسٹیم. تو اگر آپ سیلف اسٹیم کا دھیان نہ رکھیں، عزت نفس کا دھیان نہ رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصل میں یہ پہچانا نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے جو سب سے بڑا حق ہے وہ دوسرے کو انسان سمجھنا ہے. تو جب آپ سیلف اسٹیم کسی کی متاثر کرتے ہیں یا اس پہ کوئی حرف لاتے ہیں، تو یہ اصل میں اس چیز کا اظہار ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم ان ایڈورٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وی ڈونٹ ریئلائز، لیکن یہاں پہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل. یعنی ہمیں جیسے جو ہمارا ہے نا ایج اولڈ جو یہ ایک ایڈاج ہے کہ پہلے سوچیں اور پھر بولیں، کہ ہمارے بولنے سے دوسرے کو کیا افیکٹ ہوگا، میرے بولنے سے دوسرے کی پرسپشن کیا ہوگی، اور اس کو کیا مجھ سے راحت پہنچے گی یا تکلیف پہنچے گی. تو یہ ہمیں دیکھیں، بندہ مومن کی جو زندگی ہے وہ ہر لمحہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے جہاں بھی وہ جائے، جیسے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں، جیسے انسان کے اندر ایک تر و تازگی سی محسوس ہوتی ہے، جیسے آپ کسی شخصیت سے اٹریکٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو ہمیں سب کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ لوگ دیکھیں تو دور سے رستہ چھوڑ دیں کہ بھئی اب یہ صاحب آ گئے ہیں، اب ہر ایک کی پگڑی پونجی غائب ہو جائے گی. تو یہ پہلی تو یہ دیکھیے یہ پہلا حصہ ہے، اور یہ بڑا اہم حصہ ہے قرآن مجید کی کہ اس مقام کا. اس کے بعد اب دیکھیے جو اگلی بات بیان ہوئی ہے، آگے کو بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. یعنی اگلی جو بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ ان بعد الظن اسم، اس لیے کہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں. اچھا، یہ نہیں کہا کہ برے گمان نہ کرو، وہ تو ظاہر ہے آبویسلی نہیں کسی کو کرنے چاہیے. یہ کہا کہ زیادہ گمان نہ کرو. گمان کا کیا مطلب ہے؟ اسپیکولیٹ کرنا، اندازے سے گفتگو کرنا، سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا، گوسپ کرنا جس میں آپ کو پتا ہو کہ بھئی چیز پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا گیا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ آپ کسی کے بارے میں جب کوئی اندازہ لگائیں تو اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن کانکریٹ فیکٹس، اٹ کی ناٹ بی بیسڈ آن ہیئر سے. تو اپنے اندر یہ بات رکھنا کہ آپ نے دوسرے آدمی کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے، حسن ظن سے کام لینا ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی خیال بھی آپ کو آتا ہے تو وہ اچھا خیال ہونا چاہیے، اس کے بعد کی اچھی توجیہ آپ کر سکتے ہیں. توجیہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک بات کی دو انٹرپریٹیشنز ہو رہی ہیں تو آپ گو فار دا گڈ ون unless you are proven otherwise. تو اپنے اندر یہ ایک ہمیں جیسے کہتے ہیں نا کہ میگنانیمٹی پیدا کرنی چاہیے، یہ ظرف پیدا کرنا چاہیے کہ ہم کیوں لوگوں کے بارے میں. اول تو یہ دیکھیے گمان کرنے کی ضرورت کیا ہے، یعنی وی شوڈ کانسنٹریٹ آن آور اون سیلز. یعنی قرآن مجید یہ جو پچھلی 3 باتوں کو اگر آپ آگے پہنچائیں، آگے ریفلیکٹ کریں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو دیکھیے. وائی آر یو تھنکنگ مور اباؤٹ ادر پیپل؟ یعنی جب آپ ظن و گمان میں جاتے ہیں، ظن و تخمین کرتے ہیں، اسپیکولیٹ کرتے ہیں، کنجیکچر کرتے ہیں، why should you do it in the first place? There's no need to do it. یہ لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ان کی جو ان کا خدا کا معاملہ ہے. آپ جو ٹو میں لگے رہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں اچھا یہ ایسے ہوا ہوگا، یہ ویسے ہوا ہوگا، اور پھر آپ اس کے بارے میں پورا ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں. تو یہ ہے جس کو روکا گیا. اگلی جو چیز ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تجسسوا، یعنی ٹو میں نہ رہو. ٹو میں رہو گا کیا مطلب ہے؟ کسی کا آپ یو جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بھئی کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی نقصان ہے، تو اس سے آپ کو تسلی ہوتی ہے نا کہ بھئی تجسس کے اندر کہ دوسرے کے حالات جو پتہ کریں، تو ایسے پتہ کریں کہ جس کے نتیجے میں اگر کوئی ان حالات میں کوئی نیگیٹیوٹی معلوم ہو تو وہ وی فیل ایز اف بھئی چلیں ٹھیک ہے، دوسرے آدمی کو کوئی یہ مصیبت پہنچی ہوئی ہے، مسئلہ ہوا ہوا ہے اور میں اس سے بچا ہوا ہوں، تو یو فیل ایلیویٹڈ. تو تجسس یہاں پہ جس مفہوم میں ہے وہ اسی مفہوم میں ہے کہ یو آر آلویز ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ سم ایول انفارمیشن. تو آپ کو ایک نقطہ پتہ چل جائے دوسرے آدمی کا، اور پھر ظاہر ہے اس کا اگلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود بھی بڑا آپ کو مزہ آتا ہے کہ ہاں جی دیکھیں مجھے تو ایسا نہیں ہے، اس کو ہے ایسا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں کہ اسی چیز کو جو آپ نے تجسس کر کے اسپیکولیٹ، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ٹو فائنڈ دیز تھنگز ان اے وے دیٹ یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو اسپائی آن دی ادر پرسن ان اے وے دیٹ یو وانٹ ٹو گریب سم انفارمیشن جو اس کے خلاف ہو. تو یہ روکا گیا. پھر کہا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا،
ولا یغتب بعضکم بعضا کا کیا مطلب ہے کہ بیک بائٹنگ نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا غیبت نہ کریں. اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ ہیں کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. یعنی بیک بائٹنگ یا غیبت کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص، یعنی کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ تو ظاہر ہے یہ تو کوئی گوارا نہیں کرتا. تو یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جب آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسا ہی، اس کی مثال ہے کہ جیسے اپنے ڈیڈ بردر کا یا مرے ہوئے ڈیسیز بردر کا آپ گوشت کھا رہے ہیں. کتنی کبیح چیز ہے، یعنی آپ کو سوچتے ہوئے جھرجھری آ جاتی ہے. جسٹ کی ناٹ امیجن کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بری چیز ہے. بیک بائٹنگ از سچ اے ہینس تھنگ کہ اٹ از tantamount to eating your dead brother's meat. تو یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں برائی وہ اس کے اندر موجود ہوگی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ضرور ہوگی. لیکن وہ اگر آپ نے کوئی تذکرہ بھی کرنا ہے تو اس کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرنا ہے کہ you want to set right his evil یا his bad habit، تو پہلے اس سے بات کیجئے، اس تک اپنا کنسرن پہنچائیے. لیکن یہ بات کہ آپ کسی کی برائی صرف اس کی تحقیر کے لیے، تحقیر کا کیا مطلب ہے؟ to belittle someone, to regard someone as inferior. یعنی آپ برائیاں اس لیے لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا منہ کالا آپ کر سکیں، ان کو آپ belittle کر سکیں. تو یہ کہا گیا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ چیزیں جو قرآن مجید نے یکے بعد دیگرے بیان کی ہیں، یہ 6 کے قریب ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سوسائٹی میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہماری گفتگویں ہوتی ہیں، تو ان میں سے کچھ نہ کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. یا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا ٹو میں لگے ہوتے ہیں، یا گمان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم تجسس میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ ہے نا. تو قرآن مجید نے ان سب پہ پہرا لگا دیا اور سب پہ یہ کہا ہے کہ نہیں، یعنی آپ کو اگر اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. اگر آپ کے پاس گفتگو کے یہ 6 موضوعات ہیں، اٹ از بیٹر ٹو اسٹے کوائٹ اینڈ سائلنٹ. اور آپ دوسرے کے ساتھ اگر آپ نے ایکسچینج کرنا ہے تو ہیلدی گفتگو کریں. تو اگر آپ دیکھیے خواتین حضرات، ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں تو اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو شاید ہماری مجلسیں ویران ہی ہو جائیں، ہمارے پاس کچھ کہنے کوئی نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس کہنے کو اصل میں بہت کچھ ہونا چاہیے اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو انکریج کریں، دوسروں کی اچھائیوں پر نگاہ کریں، دوسروں کی جو چھوٹی چھوٹی فالٹس ہیں وی شوڈ ناٹ بی پکنگ دیم. کیونکہ دیکھیے اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے طریقے بالکل دوسرے ہوتے ہیں. دوسروں سے خیر خواہی کا جذبہ دوسروں کے ساتھ آپ ایکسپریس کریں. آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ آپ کے اگر آس پاس کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے. دنیا میں اگر آپ دیکھیے کتنی کلیمٹیز ہیں، کہیں قحط ہوا ہے، کہیں ارتھ کویکس آ رہے ہیں، کہیں فلڈز آ رہے ہیں، اور آئے دن ہمیں اسی خبر ملتی رہتی ہے. تو کنسیڈر یور سیلف ٹو بی اے سٹیزن آف دا ورلڈ، کہ آپ اس پوری کے پورے گلوب میں، اس پوری زمین کے ایک فرد ہیں. آپ صرف اس ملک کے فرد نہیں ہیں، اس شہر کے فرد نہیں ہیں، آپ اس دنیا کے فرد ہیں. آپ کا جو تعلق ہے وہ خیر خواہی کا، وہ محبت کا، آپ کے اندر وہ کنسرن ہونی چاہیے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ کہیں بھی اگر اس اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو کرب ہونا چاہیے، آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ بھئی سم تھنگ از رانگ، اور میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو میں کروں، اور کچھ کر سکتا ہوں میں کروں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اٹس از ناٹ آلویز یور منی دیٹ کین ڈو ایوری تھنگ. یور سینس آف کنسرن، جس میں آپ اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ ہیلپ لیس ہیں، آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے دنیا میں کوئی ایسی چیز رونما ہوتی ہے کہ جو کلیمٹی ہوتی ہے، جسٹ پریئنگ فار سچ پیپل. آپ دیکھیں ادھر کیلیفورنیا میں، ادھر امریکہ کی طرف آپ جائیں تو وہاں پہ بعض فارسٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور بہت بڑا حصہ ہے جو پچھلے ریسنٹلی ان کو ویکیٹ کرانا پڑا. ابھی بہت ساری جگہوں پہ فلڈز آئے ہیں ریسنٹلی، آپ دیکھیں چائنا میں اور جاپان میں، وہاں پہ بہت ساری لینڈ سلائڈز ہوئی ہیں. تو یو سی یہ جو کمیونل کنسرن ہے، جو ہیومن کنسرن ہے، اگر اس پہ گفتگو کریں تو یہ پچھلی گفتگو کو وہ ریپلیس کر سکتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان 6 چیزوں کو ہم اوائڈ کریں. لیکن اوائڈ کر کے خاموش تو نہیں ہم بیٹھ سکتے. انسان کی فطرت میں ہے کہ ہی اور شی کی ناٹ سٹ سائلنٹ. تو اگر گفتگو کرنی ہے تو اس کے موضوعات یہ ہیں کہ اس وقت کائنات کے اندر، دنیا کے اندر ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے، ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے، ہم واٹ کین وی ڈو، ہماری جو نیکسٹ جنریشنز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوگا، ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. تو موضوعات تو بہت سارے ہیں. تو ہمیں چن چن کر ان موضوعات کو ڈسکس کرنا چاہیے جن کے بارے میں واقعی ہمیں محسوس ہو کہ وی آر ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ انسان کے دل کو بھی چھوٹا کرتی ہیں، انسان کے ذہن کو بھی چھوٹا کرتی ہیں، اس کے تزکیے کو بھی متاثر کرتی ہیں، اس کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے.
وقتی طور پہ اس کو مزہ آتا ہے جب وہ تجسس کرتا ہے، غیبت کرتا ہے یا دوسروں کو برے القاب سے نوازتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کا آہستہ آہستہ جو اچھائی اور برائی کی طرف جو ایک ڈسٹنکشن ہوتی ہے وہ بلر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ان چیزوں میں غلطان ہو جاتا ہے، اور جو زندگی کے ہائر آئیڈیلز ہیں، زندگی کی جو عمدہ اور اعلیٰ باتیں ہیں، ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہم لیٹ اس میک دس کانشیس ایفرٹ فرام ٹوڈے کہ ہم جن مجالس پہ ہوں گے، ہم نہ صرف یہ کہ ان باتوں کو اوائڈ کریں گے جو یہاں قرآن نے ہمیں بتائیں، بلکہ پازیٹیولی جو ہم کر سکتے ہیں، اپنی کنسرن شو کر سکتے ہیں، خیر خواہی شو کر سکتے ہیں، معاملات کو کر سکتے ہیں، زندگی میں آئندہ ہم پلان کر سکتے ہیں، ان کو ڈسکس کریں۔ تو ڈسکشن کے موضوعات نہیں ختم ہوتے، بے تحاشا ہیں، صرف ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے۔ سو خواتین حضرات، آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اگلا جو سیگمنٹ ہے حدیث کا سیگمنٹ ہے، اس میں ہم جس روایت کو پڑھ رہے ہیں یہ بخاری سے ہم نے لی ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے پڑھ رہا ہوں، تو ترجمہ ہی بلکہ پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے، یعنی حج کے موقع پہ یہ سارا معاملہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا دن ہے، اور یہ بھی کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر ہے، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر ناحق اس طرح حرام کر دی ہیں جیسے اس دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اس شہر میں۔ تو یہ خواتین حضرات ایک بہت غیر معمولی حصہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع تھا یہ اس کا ایک اقتباس ہے، اس سے حصہ لیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی جان، مال اور آبرو، یعنی انسان کی لائف، اس کی ویلتھ اور اس کا جو آنر ہے وہ کیا سینکٹی رکھتے ہیں، انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ دیکھو جیسے یہ مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ مکے کا شہر ہے۔ یہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ان چیزوں کی حرمت رکھی گئی ہے ان کے بارے میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ فی بلدکم ھذا، جیسے اس شہر کی حرمت ہے، یعنی مکے کی جو حرمت ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں آپ بلڈ شیڈ نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ بہت سارے اور جو عام چیزیں ہیں ان میں آپ انڈلج نہیں کر سکتے۔ تو جو اس کی سینکٹی ہے اس کو برقرار رکھ کے تشبیہ دی گئی ہے، اور تشبیہ اصل میں دینے کی وجہ خواتین حضرات یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ انسان کی جو زندگی ہے، لائف ہے، وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ یو جسٹ کی ناٹ ایون تھنک آف ٹیکنگ سم ونز لائف، یو شوڈ ناٹ، یو کین ناٹ۔ یہ فرمایا کہ جان اور مال، یعنی کسی کا جو مال ہے وہ آپ لوٹیں، وہ آپ لوٹ کسوٹ سے، وہ آپ ایکسٹورشن سے، وہ آپ کسی زیادتی سے، کسی انجسٹس سے، چاہے وہ ملک کی حکومت کرے، چاہے وہ انسان سے کرے، یہ سب یہ کہا گیا کہ دیکھیے ان کو یہ سینکٹی حاصل ہے جیسے اس حج کے مہینے کی، جیسے مکے کے دن کی، اور جیسے اس شہر کی، یعنی شہر کا یہاں مطلب عربی زبان میں یعنی اس مہینے کی جو ذوالحج کا مہینہ ہے۔ تو جس طرح سے ان کو ایک سینکٹی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو بھی، آپ کے جو مال ہے اس کو بھی، اور آخر میں کہا گیا کہ آپ کی جو آبرو ہے، آپ کی جو عزت ہے، اس کو بھی یہی حرمت حاصل ہے۔ تو یہ ایک چارٹر ہے خواتین حضرات ایک لحاظ سے ہیومن رائٹس کا، جو اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر نے اپنے اس خاص آخری خطبے میں فرمایا، اور یہ ایک اتنی غیر معمولی بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ دیکھیں زیادتی کی عام طور سے یہ 3 ہی سفیئرز ہوتے ہیں، دیز آر 3 سفیئرز، لائف، ویلتھ اینڈ یور اون آنر۔ تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اگر یہ کریں گے تو یہ ایک ناحق زیادتی ہوگی، اس کو پینلائز کیا جائے گا، دنیا میں پینلائز کیا جائے گا اور آخرت میں بھی پینلائز کیا جائے گا۔ یہ ان کی حرمت ایسے ہی ہے کہ جیسے اس دن کی اور اس مہینے کی اور اس جگہ کی حرمت ہے جب ہم حج کرتے ہیں، جو ایک بہت انارمس ہیوج تھنگ۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو انسانوں کی جب جان جو ہے اس کے بارے میں تعرض کرنا، کسی قسم کا ان کو خطرے میں ڈالنا، یہ اس کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ انسان کی جان کو پروٹیکٹ کریں۔ دیکھیے جو دین اسلام نے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیے کہ جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں ان کی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانور کی بھی جان اگر آپ نے لینی ہے فار یور اون کنزمپشن تو اللہ کے نام پر لینی ہے۔ تو انسان کی جان تو بہت دور کی بات ہے، یعنی یو آر ناٹ ایون پرمیٹڈ ٹو kill an animal for eating its meat unless you take God's name, because that is God's permission to consume that animal. تاکہ یہ آپ کے اندر احترام زندگی کا پیدا ہو کہ جانور کی زندگی کا بھی احترام ہے، اور
اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا احترام اس سے بھی زیادہ رکھا ہے کہ وہ ذوی العقول ہے، ذی شعور مخلوق ہے، جس کا شعور اس طرح کا ہے کہ آپ نہیں اس سے کر سکتے. اور جب ظاہر ہے کہ ہم جب جان کا لفظ لے رہے بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکسٹریم سچویشن تو وہی ہے کہ آپ جان کسی کی لے لیں، لیکن اس سے پہلے کسی کو زخمی کرنا، کسی کے ساتھ جسمانی زیادتی کرنا، وہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس میں پھر آ جاتی ہیں. مال کے بارے میں لوٹ کسوٹ کرنا، رابری کرنا، تھیفٹ کرنا، کسی بھی نوعیت کا، دیٹ از ایبسولوٹلی پروہیبٹڈ. اور آبرو تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کی آبرو کو پروٹیکٹ کرنے والے ہوں. ہمارا جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی عزت پہ نگاہ اٹھائیں، نہیں، ہماری جو نگاہیں ہیں وہ عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، ان کے آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں. اور یہ جان، مال اور آبرو کی حفاظت خواتین حضرات جس معاشرے میں پیدا ہو جائے اور جس سوسائٹی کے اندر اس کا ادراک پیدا ہو جائے تو وہ ایسی سوسائٹی ہے کہ جس کے اندر کبھی انارکی پیدا نہیں ہوگی، کبھی ڈس آرڈر نہیں پیدا ہوگا. وہ ایک کمپیشنیٹ سوسائٹی ہوگی، وہ ایک افیکشنیٹ سوسائٹی ہوگی. اس میں اندر جو کمزور طبقات ہیں دے ول آلویز ریمین پروٹیکٹڈ، ان کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوگی. اور یہ احساس ہے خواتین حضرات جس میں آپ میں ہمارے پیغمبر نے ہمیں آخری سرمن میں بتایا کہ یہ احساس آپ کے دل سے پھوٹنا چاہیے. اور یہ وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، یہ انسانیت کا احساس ہے، انسان ہونے کے ناطے احساس ہے. ایز اے ہیومن بینگ you just cannot think of doing any injustice to any person regarding his life, regarding his wealth, regarding his honor. This is an extraordinary thing that we need to follow. خواجہ، اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم عام طور سے بائبل کے ایک حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ بائبل کا وہ حصہ ہے جو کتاب استثناء ہے یا ڈیوٹرانومی ہے، جس کو ہم ریوائزڈ کینن بھی کہتے ہیں. اور اصل میں جو تورات ہے وہ یہ ڈیوٹرانومی ہی ہے. اس سے جو پہلی 4 کتابیں ہیں جس میں یہ 5ویں کتاب مل کے پینٹیٹیوک بن جاتی ہے، جو 5 مین بکس ہیں جوڈائزم کی، اس میں یہ ایک ریوائز کینن ہے. آپ سمجھ لیں جو ان کی جو پہلی 4 کتابیں تھیں ان کے اندر ترتیب نزولی کے ساتھ کرونالوجیکل آرڈر میں تورات نازل ہوئی، اور یہ اس کو دوبارہ سے مرتب کیا گیا ڈیوٹرانومی کی شکل میں. اور اس کی تفصیل کیا ہے کہ کیونکہ رب تمہارا خدا خداؤں کا خدا ہے. یعنی پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس کا ہم نے موضوع اس حصے کا ہے وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری یا رائٹیسنس یا پرہیزگاری. تو یہ کہ کیونکہ رب تمہارا خدا خداؤں کا خدا اور ربوں کا رب ہے، وہ عظیم اور زوراور خدا ہے جس سے سب خوف کھاتے ہیں. وہ جانبداری نہیں کرتا اور رشوت نہیں لیتا. وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے. وہ پردیسی سے پیار کرتا اور اسے خوراک اور پوشاک مہیا کرتا ہے. تم بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے. یہ آپ کو پتا ہے نا، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کیونکہ مصر میں، ایجپٹ میں وہ بھی پردیسی تھے، وہ بھی وہاں پہ گئے اور ان کو وہاں پہ سلیوز بنا لیا گیا، ان کو غلام بنا لیا گیا. رب اپنے خدا کا خوف مان اور اس کی خدمت کر، اس سے لپٹا رہے، اسی کی نام کی قسم کھا. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایٹریبیوٹس کو بیان کیا، اپنی جو ان کی جس طرح سے وہ برتتے ہیں انسانوں کو بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہی کام کریں. یہ فرمایا کہ وہ عظیم اور زور آور خدا ہے جس سے سب خوف کھاتے ہیں. یہاں خوف سے مراد اصل میں وہ خوف نہیں ہے کہ جو کسی کے ہیبت سے یا ڈر سے آپ کرتے ہیں، بلکہ جس کی آپ ناراضی سے بچتے ہوئے، جس کی ناراضی بھی آپ کی اپنی بہتری کے لیے ہوتی ہے. یہ وہی ناراضی ہے جو والد یا والدہ جب ناراض ہوتے ہیں، آپ جب اپنے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں تو ان کی ناراضی کوئی ذاتی ناراضی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ناراضی اس پر ہوتی ہے کہ آپ نے جو غلط کام کیا اس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو ناراضی ہے جس سے ہمیں خوف ہم کھاتے ہیں، وہ اصل میں یہ ناراضی ہے، یہ خوف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض اس لیے کیا کہ ہم نے اپنے ساتھ ایک غلط کام کیا یا اپنے طرف سے ایک غلط چیز کی جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، اور ہمیں اب اس سے ڈر ہے کہ کہیں ہم سے وہ اور ناراض نہ ہو جائے. تو یہ وہ ڈر ہے اور یہ وہ خوف ہے. پھر دیکھیے وہ کہا کہ وہ جانبداری نہیں کرتا. کیا مطلب؟ وہ بائس نہیں ہے. خداوند تعالیٰ از ناٹ بائسڈ. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، شریف ہے، وضیع ہے. نہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان بائسڈ جسٹس ہے، خدا کی طرف سے صادر ہوتا ہے، اور وہ رشوت نہیں لیتا. وہ کبھی جسٹس کو ایڈمنسٹر کرنے میں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رشوت یا اس طرح کی گریٹیفیکیشن لے. یعنی ہی اسٹینڈ آن پرفیکٹ جسٹس. پھر دیکھیے وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے. یعنی جو کمزور طبقات ہیں ان کے بارے میں جو حقوق بتائے ہیں اس نے اپنی شریعت میں، وہ بالکل ایسے ہیں کہ ان کو پورا انصاف ملنا چاہیے. وہ پردیسی سے پیار کرتا ہے. پردیسی کا لفظ ہے یہ آپ کو، یعنی اس زمانے میں جو الفاظ رائج ہیں تو اس میں
یہ ایک خاص لفظ ہے کہ جو غیر قوم کے لیے بولا جاتا ہے، جو جوز نہیں تھے، جو غیر جوز تھے، جن کو جینٹائلز بھی کہتے ہیں، تو ان سے یعنی کہ آپ کو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے کہ جو اگر کوئی دوسری قوم سے آپ کے پاس آ جائے تو جیسے خداوند تعالیٰ تفریق نہیں کرتے اور سب سے پیار کرتے ہیں، تو آپ کو بھی پیار کرنا ہے، اور اس سے اور خوراک اور پوشاک مہیا کرتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کلوتھز اینڈ پرووائڈز فوڈ ٹو ایوری ون. تو یہ اب خداوند تعالیٰ جو ہیں یہ اپنی صفات بیان کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں کرتا ہوں، تو چنانچہ انسانوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی شرف بخشا ہے کہ وہ خدا کی ان ایٹریبیوٹس کا پرتو ہے. یعنی جو جیسے کہ کتاب پیدائش میں یعنی بک آف جینیسس میں ہے نا کہ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، تو وہ اسی چیز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے جن اوصاف کے حامل ہیں، جن ایٹریبیوٹس کے حامل ہیں، انہی ایٹریبیوٹس میں انہوں نے اس بندوں کو، اپنے بندوں کو بنایا، اگرچہ وہ ایٹریبیوٹس ان میں تو اتنے بہت معمولی درجے میں ہیں. خداوند تعالیٰ جسٹ ہیں، خداوند تعالیٰ محبت اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی چیز کا علمبردار ہے کہ جس میں کبھی بھی کوئی باعث نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اصل میں اسی کا علمبردار ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیے اس پہ مزید بتایا گیا کہ تم بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے. یعنی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ جب یہ سارا معاملہ ہے کمزور طبقات کا جس میں اللہ تعالیٰ ہی معاملہ کرتے، تو آپ کو بھی یہی کام کرنا ہے. اور پھر رب اپنے کا خوف مان اور اس کی خدمت کر. یعنی مراد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس جو خوف ہے، یعنی خوف سے میں جیسے کہا کہ وہ خوف مراد ہے کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جو آپ ہی کے حق میں نہیں ہے. اور پھر یہ کہا کہ اس کی خدمت کر، یعنی اس کی، یعنی اگر آپ اس میں دیکھیں گے اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ سنسیئر رہیں، بی ٹرو ٹو ہم، یعنی آپ کی سنسیئرٹی اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اسی سے لپٹا رہے اور اسی کے نام کی قسم کھا، یعنی آپ اسی کے ہو کے رہ جائیں، یعنی اسی کے ہو کے رہ جائیں، اسی کے ساتھ لپٹے رہیں، اور اس کے علاوہ آپ کسی کو گواہ نہ بنائیں، کیونکہ آپ جب قسم کھاتے ہیں تو کسی کو گواہ بناتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت اس لحاظ سے تورات کا مقام ہے، جس کو اگر ہم یہ عنوان بھی دیں گاڈ کنیکشن، یعنی انسان کا جو خدا کے ساتھ کنیکشن ہے، خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو خدائی صفات ہیں، جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں، ان کا بہت معمولی سا عکس وہ اپنے اندر پیدا کرے. ہم اتنے جسٹس کے علمبردار نہیں ہو سکتے، وی کی ناٹ ڈسپینس جسٹس ان دا وے گاڈ ڈز، لیکن ایٹ اے اسمالر اسکیل ہمیں بھی وہی کرنا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو خدا کا کنیکشن ہے، یہ آیتیں اتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں کہ خدا نے جو کام کیے وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی کریں. ہم چھوٹے پیمانے پہ وہ کریں، ہم ڈنڈی نہ ماریں، ہم زیادتی نہ کریں، ہمارے طرف سے کوئی بدتمیزی صادر نہ ہو. جو خدائی ایٹریبیوٹس ہیں، ربانی بندہ ہونا، ربانی کا مطلب وہی ہے کہ ہم رب والے بن جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور رب والا بننا یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اپنے اندر سب سے پہلے اس کا ادراک کریں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. وی آر ہمبل، وی ہیو ٹو بی ہمبل ان آور ایٹیٹیوڈ، بیکاز ایسے شخص کو یا ایسی ذات کو بڑائی زیب نہیں دیتی کہ جس کے اپنے اندر بہت ساری خامیاں ہوں، یعنی وہ بڑائی کا کلیم کرے. تو ہمیں اپنے اگر if we keep looking at our faults تو it cuts us to size، یعنی ہمیں یہ اس کا بار بار احساس دلاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھو، دوسروں کو تم بہت سارے عیب نکالتے ہو، اب تمہارے اپنے اندر ہی بہت عیب ہیں. قرآن نے ایک موقع پہ اس لیے کہا نا کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت پاک باز نہ سمجھو، تمہارے اندر ہی بڑی خامیاں ہیں. تو اپنے سے شروع کرنا، اپنی غلطی کو زیادہ دیکھنا اور اپنے بارے میں زیادہ سوچنا کہ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں بنسبت اوروں کے بارے میں حساب کرنا، حساب لگانا، یہاں سے آغاز ہوتا ہے خواتین حضرات اس بات کا. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ خدا سے متعلق ہوتے ہیں، خدا کا ادراک کرتے ہیں. خدا نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، اس نے جو آپ کو انلمیٹڈ، جیسے کہتے ہیں نا کہ یو جسٹ کی ناٹ کاؤنٹ دیم، ایسی اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو واٹ ڈز دیٹ ڈو کہ ایز سون ایز یو ریئلائز واٹ گاڈ ہیز ڈن فار یو، you immediately feel as if you have been drenched، you have been satiated. آپ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ someone is taking care of you، آپ نہال ہو جاتے ہیں، آپ کی ایک فیلنگ آف سیٹسفیکشن ہے جو آپ پہ آ جاتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہی خدائی صفات پیدا کریں. اور دیکھیے اس سے پہلے ہم نے جو قرآن میں پڑھا کہ جن چیزوں سے بچنا ہے ان کا بھی ہم احساس کریں. جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ ہمیں جان، مال اور آبرو جو بالکل ایک بنیادی انسانی رائٹس ہیں، ان کے حوالے سے کتنا محتاط اور احتیاط برتنی ہے. اور پھر جو تورات میں ہم نے یہ پڑھا کہ خدائی ایٹریبیوٹس جو ہیں کیا، کہ وہ کیا کرتا ہے اور ہمیں اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے. اور آخر میں دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہی کہ خدا سے لپٹ جاؤ، embrace God. یہ نہیں ظاہر ہے کہ we cannot embrace him in the physical sense، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے چپک جاؤ، اپنے آپ کو اس سے متعلق کر دو.
کیونکہ وہ جو آپ کو سہارا دے گا, وہ جو آپ کے اندر ایک ڈھارس پیدا کرے گا, دیٹ از انمیچڈ. کوئی انسان نہیں وہ کر سکتا. سو خواتین حضرات, ان الفاظ کے بعد ہم اب اپنی جو چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کسی موضوع پہ. آج جو ہم جس موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لائٹنگ اے کینڈل ان دا ڈارکنیس, اندھیرے میں شمع جلانا. تو اوور ٹو یو غزل اینڈ مریم, آپ پلیز اب پروسیڈ کیجیے. Thank you very much, Dr. Salim. I would request you to, can you please explain the topic a bit better of what you mean by lighting a candle in the darkness? Well, it means that آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر, if you feel that there's darkness all around, I mean, what can you do? Instead of complaining what is going on, you have to do your part. ہمیں اپنا حصہ بتانا ہے نا کہ ہم اپنا حصہ کریں. تو ہم میں سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ what can we do as individuals? آپ میں سے سب لوگ جو ہیں they are blessed with some quality or the other, with some significant pronounced trait جس کو you can use it for lighting that candle. تو یہ ہم contribute کریں کہ what is the candle that we can light from ourselves to make it a better world, instead of thinking کہ لوگ کیا کریں, what can I do to light that candle? Let me ask Mariam yourself, what would you do? It's a tough one because it really depends on the situation. Seeing the situation and then thinking about what can I do to contribute versus what can, I maybe delegate other people. One thing that I started with a bunch of other colleagues last year was when all of that George Floyd thing was happening. We started a diversity, inclusivity, and equity committee of a sense. So we called it Social Justice Committee for the underserved. And we've been trying to make things, or trying to make some changes so that we can serve better the campus community in whatever ways we can. So that's a good thing. At least thinking of social justice is a thing that can work wonders, in fact, if you just keep on doing it. Thank you, Mariam. So you can continue with the others now. Yes. Abid Khalil, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جہاں تک میں اس ٹاپک کو سمجھا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ٹاپک ہے ہمارا, جی, کینڈل ان دا ڈارکنیس, سر وہی ہے نا شاید؟ جی جی. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی وہ شمع کیا ہے جس سے آپ اپنے ارد گرد کا اندھیرا دور کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ سر میرا یہی رول ہو سکتا ہے کہ جتنی میرے پاس نالج ہوگی, جتنا میں نے کمایا ہوگا, جتنا میرا پوٹینشیل ہوگا, تو میں اپنی طرف سے یہ کوشش کروں گا کہ لوگ اس سے استفادہ کریں. جتنا میرے پاس ہوگا, مطلب علم کے لحاظ سے. آپ کوئی دیکھیں, اس میں ہمیں پن پوائنٹڈ مشورہ دیں. پن پوائنٹڈ آپ ذاتی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ واٹ از یور پرسنل کنٹریبیوشن دیٹ یو کین میک؟ سر وہی میرا مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی میرے پاس استطاعت ہوگی. نہیں, وہ کیا ہے اصل میں سوال پرسنل ہے. ایک تو ہے نا جو بھی ہے, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ کیا چیز ہے جو آپ واقعی کر سکتے ہیں. یعنی اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. سر اس وقت میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا. اور مطلب جس لحاظ سے میں نے پڑھا ہوگا تو میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا کہ میں لوگوں تک وہ پہنچاؤں. ٹھیک ہے. Thank you very much. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. میدان ہے. Next up we have Malik Rais. Please go ahead. السلام علیکم محترم استاد. جی وعلیکم السلام. سر یہاں پہ میں مطلب کوٹ کرنا چاہوں گا مولانا وحید الدین خان صاحب کا اللہ انہیں مغفور مرحوم کرے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اس جو آج کا دور ہے اس میں سب کہتے ہیں کہ ہمارے رائٹس, ہمارے حقوق کیا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے آج کا جو ٹاپک ہے کہ ہم کس طرح ایک شمع جلا سکتے ہیں تاکہ اندھیرا دور ہو جائے, تو اس میں
اس جانب یہ ایک اچھا قدم ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے معاشرے کے. جی نہیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ بتائیے آپ کی کیا, آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل وہی سر کہ میں جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے پرتی جو میری ڈیوٹیز ہے کہ کس طرح میں اس کو نبھاؤں اچھے طریقے احسن طریقے سے. اور جو آج کا جیسے آپ نے قرآن شریف کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں لوگوں کی برائیوں کو نہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا عیب ہے, تو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے تاکہ لوگ جو معاشرہ ہے میرے ارد گرد وہ اچھا بن سکے سر. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم اتنا کنٹریبیوشن تو کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی ایک عیب نہ اچھالیں یا دوسروں کی برائیاں نہ کریں. یہ خود ایک کنٹریبیوشن ہے, اور اگر ہم یہ شمع جلا لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا. یہ بھی بات ہے سر کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ربانی صفت جو بندے کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک ایوٹا کے برابر, بالکل اگر ہم کہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو صفات ہے اللہ میں وہ ہم میں ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ میں مطلب اس کو اپنے اندر لے لوں, تو اپنے آپ کو اس طرح ڈال دوں تو دوسروں کے لیے میں خیر بن جاؤں گا نہ کہ شر. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. Next up we have Ahmed Wattu. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو سوال تو آپ نے ایسے پرسنل لحاظ سے پوچھا کہ پرسنل ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں سچ برلن میں مقیم ہوں, جرمنی میں. تو ایسے میں پرسنلی لحاظ سے میں اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن ہم نے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا. تو میں اس کا ایز اے پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو ہم ایسا یہ کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں ہم ان کی گھر کا فائنڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں, جاب فائنڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں, ان کی کوئی کیوریز وغیرہ, اور ان کو کوئی اور بھی مطلب انٹریکشن کے لیے مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آ کے لوگوں کی فرینڈز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں تو ان کو ایسے مدد کرتے ہیں اور ایسے ایونٹس بھی آرگنائز کرواتے ہیں. تو ایسے پرسنل لحاظ سے ہم میں ایسا جو مجھے عہدہ دیا گیا میں مطلب فرض سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ساری ڈیوٹیز مشرتی لحاظ سے پوری کرنی ہے. اور اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہے مطلب برلن میکسیمم اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں مجھے جانتے بھی ہیں, تو ان کی مدد کرنے کے لحاظ سے تو امید کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ پوری طرح جو ہے کسی طرح رہ نہ جائے, کوئی بھی میسج نہ رہ جائے, اور ہر ٹائم جو مطلب ہر ٹائم اویلیبل ان کے لیے مدد کے لیے. یہ مطلب کوشش ایسے پرسنل لحاظ سے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کوئی اور بھی اگر کسی ٹائم بھی میسج وغیرہ آ جائے تو فوراً رسپونڈ. اور ان کو مطلب کیونکہ جرمنی میں جو پاکستان سے جو پہلی دفعہ آتے ہیں تو ان کو ایسا پتہ نہیں ہوتا. میں بھی آیا تھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو ایسا جو نئے آتے ہیں ان کو ہاؤس لینڈ ہولڈے کے بارے میں بتانا, جو امیگریشن آفس ہے, تو باقی رجسٹریشن وغیرہ, کیونکہ برلن میں تھوڑا سا ڈفرنٹ سسٹم ہے, تو ہر اس سسٹم کی انفارمیشن, ہیلتھ انشورنس, مطلب ہر لحاظ سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریگارڈلیس آف پولیٹکس اور ریلیجیس. مطلب مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب نو ریلیجیس بندہ پاکستانی ہو تو آ کے ہم مدد مانگتے ہیں اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ پرسنل لحاظ سے ڈپارٹمنٹ کون سا ہے آپ کا؟ میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں ادھر برلن کے اندر ہی. ہاں جی, تو ماسٹر کرنے آیا تھا میں 3 سال تو پہلے ہی. تو اسٹوڈنٹ سے پھر تو سوشلی لحاظ سے جو ہے پھر شوق تک لوگوں کی مدد کرنے, اس لیے جو ہے ہم نے یہ کہتے ہیں نان کوئی فنڈنگ وغیرہ کہیں سے, مطلب اپنے لحاظ سے جو ہے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہم جو ہے مدد کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی. چلیں, یہ تو بہت آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی وٹو صاحب کہ آپ اس طرح سے ینگسٹرز کی مدد کر رہے ہیں. اور پردیس میں آنا واقعی ملک سے اور نامعلومات کا ہونا ہی بڑی انسان کے لیے زحمت کا باعث ہے. بالکل. اور مطلب ایسے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں جو مطلب بالکل ڈپریس ہوئے مطلب آتے ہیں, تو ایسا یہ تو لینگویج پرابلم جرمنی کے اندر بہت بڑا ہے. تو میکسیمم جو آتے ہیں وہ انگلش اس طرح مطلب اسٹریٹ پہ انگلش اس طرح بولی نہیں جاتی, تو جرمن اور اس طرح مطلب کافی جو ہے آپ اس طرح انٹریکٹ نہیں ہو سکتے سوسائٹی کے اندر. تو اس طرح ہم نے اس بیس پہ رکھا ہوا کہ پاکستانی ایٹ لیسٹ جو ہے اردو بولنے والے آپس میں انٹریکٹ رہے, اور مطلب اگر وہ جرمن نہ بھی اس طرح بول سکیں ایٹ لیسٹ پاکستانیوں کے لحاظ سے انہیں کوئی مشکلات میں الحمدللہ ہے کہ پاکستانی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کسی مشکل. چلیں, بہت 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 اللہ تعالیٰ جی آپ کو اس مقام میں ترقی دے. بڑی خوشی ہوئی سن کے. تو مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کی یہ جو باتیں ہم سب کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہیں. سب لوگ جب اپنا کنٹریبیوشن بیان کرتے ہیں تو سب لوگ ایک دوسرے سے انسپائر بھی ہوتے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی لنک بن جاتا ہے کہ کسی کے جاننے والے کا جو جس کا مسئلے کا آپ حل کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. بالکل, تھینک یو سر. اور ایک اور چیز میں سے ایک اور صرف یہ چیز کہ یہ کام کرنے سے جتنی میکسیمم دعائیں اسٹوڈنٹس کی وداؤٹ اینی تھنگ ملتے ہیں, مین چیز امپورٹنٹ دعائیں. اور لائک لوگ تھوڑی سی بات بھی بتا دو تو تھوڑی سی مدد کر دو تو لوگ مطلب
دعاؤں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. یعنی جتنی خوشی انسان کو اوروں کو خوش کر کے حاصل ہوتی ہے یہ ان میچڈ ہے آپ کا. بالکل بالکل. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. بہت بہت شکریہ. شکریہ سر. تھینک یو. Next up, we have Sumbul Ahmed. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم. میں یہ کر تو نہیں رہی ہوں لیکن وہی جیسے کہ بہت چاہتا ہے کرنے کو دل کہ اسپیشلی پاکستان میں جب آپ دیکھو کہ کوئی بڑی گاڑی والا ہے اور وہ ٹریفک پولیس کو جس طرح بلا رہا ہے, یعنی کوئی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ہر ایک کی ایک رسپیکٹ ہے. آپ یعنی ریگارڈلیس آف یور عہدہ اور ریٹائرڈ اور ناٹ, آپ کو طریقے سے بلانا چاہیے. اور آئی وش کہ کوئی ایسی چیز ہو سکے کہ ریڈ ایریا کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہے کنیکشن ہو, ان کے لیے کوئی جیسے یہاں پر جہاں پہ میں ہوں وہ بگ سسٹر بگ بردر اس طرح کے وہ ہوتے ہیں, ان کا کوئی ان کے ساتھ لائک دے شوڈ ہیو سم کمپنی, دے شوڈ ہیو سم گائیڈنس, جو ریگارڈلیس آف کہ وہ ان کو جج کریں یا ان کو بس, تو وہ ایک کمپنی ان کے لیے. اور پھر دوسرا یہ کہ چرچز جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ میں جانا چاہتی ہوں, اور پاکستان میں بھی کہ جو نان مسلم لوگ ہیں ان کے پاس جا کے کبھی کبھار ان کے ساتھ بیٹھا جائے, ان سے بات کی اپنا جائے. ارادے کا اظہار کر رہی ہیں ابھی ارادے کا اظہار کر رہی ہوں. شیخ چلی کے پلاؤ ہیں لیکن آئی وش آئی کوڈ ڈو اٹ. اچھا چلیں, تو اللہ کرے کہ حقیقی پلاؤ بن جائے, تو اس کے لیے ہمت آپ ضرور کریں. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, اور آپ جس کمیونٹی میں رہتی ہیں اس کا حق بھی ہے کہ آپ اس کمیونٹی میں جو اس کی خدمت کر سکتی ہیں, جو بات پہنچا سکتی ہیں, وہ ضرور پہنچائیں. تو بہت شکریہ. Next up, we have Akram Bhatti. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں پرسنل لیول پہ کچھ کر تو نہیں سکتا, لیکن ٹرائی اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی 4-5 میں المور کی کلاسز لی ہوئی ہیں, تو جب کوئی ہم اپنی محفل میں ہوتے ہیں تو آئی ٹرائی ٹو کنورٹ دا کانورزیشن ٹورڈز قرآن. تو ہماری جو یہاں پر عمر کے لوگ تو تھوڑی دیر بعد بوریت محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو ینگ لوگ ہیں وہ اکثر میرے بڑا ہونے کی وجہ سے اتنی عزت کرتے ہیں کہ سن لیتے ہیں. تو ہوتے ہیں جیسے گپ چل رہی ہوتی ہے, کوئی سیاست پہ, کوئی گیموں پہ, کوئی ادھر ادھر کی ہانک رہتا ہے. آئی آلویز ٹرائی ٹو کنورٹ اٹ ٹوڈز قرآن. جیسے ہمارے ایک مارننگ کا فجر کے بعد گروپ ہوتا ہے, تو میں نے سجیسٹ کیا کہ آج ہم سورہ الحجرات جو ہے وہ اس سے بحث کریں گے. تو ایک اور میں ساتھی ملے گا, تو آج جو ہے ہماری یہ جو آپ نے ابھی الحجرات کی آیت پڑھی, اس بھی ہم نے ڈسکشن کی. تو یہ تو ریگولر ڈسکشن ہے, لیکن موسٹلی جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ. مجھے کچھ علم زیادہ نہیں ہے, میں آپ ہی لوگوں سے سیکھتا ہوں, آپ سے, ساجد صاحب سے, اظہار صاحب سے. تو یہ اور پھر جب وہ اپنے پرائیویٹ محفلوں میں ایسے اسپریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور لگتا تو ہے کچھ لوگ سن رہے ہیں, جیسے میں عمر میں کافی بڑا ہوں سب سے, تو وہ میری اتنی عزت کرتے ہیں, وہ سن لیتے ہیں. اللہ ان کی مدد کرے. اور ٹھیک ہے, نہیں بہت اچھا آپ کرتے ہیں بھٹی صاحب, کہ جو جہاں آپ ہوں وہاں اگر آپ جو بات کر سکتے ہیں, اگر قرآن کی بات ہے تو یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے, اور اس کو کبھی بھی آپ حقیر نہ سمجھیں. انسان جو کر سکتا ہے وہ اسی کا مکلف ہے. زیادہ بہت بڑے پلانز نہ بنائیں, جو آپ امیڈیٹلی کر سکتے ہیں, جو آپ ریڈی ریفرنس کے طور پر اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. Next up we have Najia. Please go ahead. Assalamualaikum. Can you hear me? Yep. Okay. میرا تو بہت چھوٹا سا سرکل ہے, اسی سرکل کے اندر I just try to make a few changes. The first thing that I think that I've made a change in myself is I try to walk the talk that I do, mostly in front of my children, because I always feel that, it's like in 1984 mein se Big Brother is watching, you kids are always watching. And they're always using and aapke ek unke upar unconsciously ek effect ho raha hota hai. The second thing that I've believed in for myself, and I try to extend that to people I know, I avoid using, again shayad maine pehle bhi kaha hai, the stock phrases of positivity to them. Unless I have a solution for their problems, unless I have time to listen to them, I won't tell them ke even this shall pass away. تو میں ضرور ان کی بات سنتی ہوں. I just try to, ask them to name their emotions.
and I really feel کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہم سیکھتے ہیں اپنی کلاسز میں, that is the way to apply, extend yourself to humanity. اور اگر آپ کسی کو کوئی سولوشن دے سکیں, کوئی ہیلپنگ ہینڈ دے سکیں, اگر کوئی پریشان ہے کہ اس اور آپ I usually cook for people. I'm a passionate cook. تو اگر مجھے پتا چلے کسی کے پاس کوئی پرابلم ہے تو I would take responsibility of cooking for them. So, balke my friends and I, we created a group when we tried to find out who are the expecting mothers here during pandemic. کیونکہ یہاں پہ پیرنٹس کو لوگ نہیں بلا پا رہے تھے, and there of course there's a very independent system. So we started catering for those mothers, and for 40 days we cooked for them and they didn't have to move a limb. And جو بھی ہم کر سکتے تھے, because this is what alhamdulillah I found a group of friends also like-minded. So this is what a little thing that we can do in our own surrounding. جی ونڈرفل, بہت ویری انسپریشنل. یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ چونکہ ابھی ہم we have gotten used to COVID, اب تو اتنا زیادہ ہماری زندگی کا حصہ ہی بن گیا, لیکن we must not forget کہ ابھی بھی the threat is there, اور جن علاقوں میں یہ بار بار دوبارہ سے وائرس کے نئے جو اسٹرینز ہیں پیدا ہو جاتے ہیں, they still need this human element, کیونکہ واقعی انسان آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے ایسی سوسائٹی کے اندر amongst his own kin یا ہر اون کن. تو اس وجہ سے یہ اٹس اے بیوٹیفل تھنگ کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کے اپنے رشتے دار ان تک نہیں پہنچ سکتے, اور آپ ان کی جگہ پہ ان سے ہمدردی کر رہے ہیں, چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات میں ہیں, چاہے گفتگو کے معاملات میں ہیں, کیونکہ دیکھیں انسان ہی انسان کے کام آ سکتا ہے, اور اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے. تو ہمیں ضرور اس کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے, خاص طور سے ان ٹائمز میں کہ جب اپنے جو ہیں وہ انسان کے بیگانے ہو جاتے ہیں مجبوری کی وجہ سے. سو بہت بہت شکریہ آپ کا, ویری انسپریشنل. Next up we have our keyhole surgeon. Thank you مریم. ڈاکٹر سلیم شکریہ بہت بہت. ایک تو آپ نے یہ سیریز دوبارہ ریزیوم کی, اس کا بہت شکریہ. آپ نے جو ٹاپک پک کیا دیٹ واز فینٹاسٹک, کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر اپنا وقت ریچولس کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں, ٹخنوں سے اوپر شلوار اور نیچے شلوار, لیکن یہ جو اتنے امپورٹنٹ ہیومن انٹریکشن کا جو آپ نے ریلیشن جو ٹاپک ڈسکس کیا اور اتنی ڈیٹیل میں, اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پرسنلی الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کی مہربانی ہے میرے اوپر کہ میرا ایک تو پروفیشن ایسا ہے کہ دیٹ از جسٹ اے ہیومن سرونگ پروفیشن. I see distressed people all the time, people with physical ailments. میں کینسر سرجن ہوں, تو میرے پاس ہر عمر کے لوگ ایسے آتے ہیں, ینگ لوگ جو کینسر ہوتا ہے, اولڈ لوگ جو کینسر ہوتے ہیں. تو I feel blessed that I can help them. And that I do that with a lot of passion and with a lot of motivation. When they come back and say, when they jo apna gratitude express karte hain ki doctor thank you for saving my life, so that provides me with immense motivation. اس کے علاوہ میرے اپنے پروفیشن کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ it becomes very easy, اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو it's become very easy if you just follow your passion. آپ جس چیز کے بارے میں پیشنیٹ فیل کرتے ہیں, جیسے ایک محترمہ نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا یہ پیشن ہے کہ وہ she wants to talk to people, go to churches and talk to non-Muslims, and then it becomes very easy. اگر آپ کا پیشن ہے تو آپ ایزیلی اس کو فالو کر سکتے ہیں, آپ کے ذہن میں پلان آ سکتے ہیں. اگر آپ زبردستی انسانیت کی خدمت کرنا چاہیں گے ایسے ریلمز میں جن کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے, then you will always falter, آپ کو پتا نہیں چلے گا where to start. So I think تو اس point of view سے میرا جو پیشن ہے وہ ہے موٹیویشن اور to spread positivity. I have got a presence on the web, on various platforms, Instagram پہ, TikTok پہ, YouTube پہ. I have positive motivation videos ہیں وہاں پہ میرے, جس میں میرا مین موٹیو یہ ہے, اسپیشلی بینگ آف پاکستانی بیک گراؤنڈ, ٹو ہائی لائٹ دا سوشل ایولز ان آور سوسائٹی. جیسے ایک جس کا آپ ہی نے ذکر کیا تھا کہ ہم جو لوگوں کو نام بگاڑ کے پکارتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو یا اپنے دوستوں کو, تو اسٹف لائک دیٹ جو سوشل ایولز ہیں. تو I've got, تو that give me a lot of satisfaction. I get a lot of queries on my social media, مختلف جگہوں سے, UAE سے, سعودی عربیہ سے, UK سے, پاکستان سے. People ask questions about their personal circumstances, about their family. So that provides me with a lot of satisfaction. اور the third وہ چیز ہے میرا پیشن, وہ ہے writing. I want to spread the message via writing. Writing میں جو میں جن چیزوں کے بارے میں لکھتا ہوں, they are mainly philosophy from Islamic point of view, and again motivation kind of little blogs جو میں لکھتا ہوں. So this is my passion, and I want to help a global audience
in terms of spread of positivity and especially people from Pakistani background to deal with social evils. वंडरफुल जी, तो माशाल्लाह बहुत भरपूर आपका सर्कल है ये, और खास तौर से बीइंग अ डॉक्टर आई थिंक यू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप खिदमत कर सकें लोगों की, और जैसे आपने कहा कि बहुत पैशनेटली आप करते हैं, तो डॉक्टर्स और टीचर्स दो प्रोफेशंस ऐसे हैं खास तौर से, और भी हैं जिनको बहुत मौका होता है कि वो उनका जो क्लाइंट्स हैं, जो उनके ऑडियंस हैं, उनके साथ वो जिस तरह से मामला करें वो प्रोफेशनल एटीट्यूड से बढ़ के ह्यूमन लेवल तक भी पहुंच जाए, जिसमें आप अपने प्रोफेशन का भी हक अदा कर रहे हैं और साथ साथ उसके साथ जो इंसानियत की बुनियाद पे एक नाता कायम होता है। सोशल मीडिया वाला भी आपका बहुत खूब है, तो माशाल्लाह ये बड़ी उम्दा एक्टिविटीज हैं, बड़ी कंस्ट्रक्टिव। देखिए ख्वातीन हज़रात, इन एक्टिविटीज का एक बड़ा अच्छा जो फायदा होता है, गैर मामूली फायदा होता है, वो ये कि इंसान बहुत सारे गलत कामों से और बेकार एक्टिविटी से बच जाता है। अगर आप कुछ कर रहे हो ना सोसाइटी में अपने लिए, तो आप फोकस्ड होते हैं, आप कुछ, आपके सामने एक एजेंडा होता है, तो वो जो एजेंडा है वो आपको, इट कीप्स यू गोइंग, आपके अंदर एक उमंग पैदा किए रखता है, और बहुत सारी दाएं बाएं की चीजें और फालतू ख्यालात और डिप्रेशन और गॉड नोज व्हाट क्या कुछ हम गुजर रहे हैं, उन सब से आप बेहतर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ना कर रहे हो तो वो सब चीजें आप पे हमलावर हो जाती हैं। तो ये एक बहुत और इसका बेनिफिट है कि यू हैव टू डू योर पार्ट, यू हैव टू लाइट योर ओन कैंडल, क्योंकि नॉट ओनली इज इट गोइंग टू बेनिफिट अदर्स, मोर देन एनीथिंग एल्स इट्स गोइंग टू हेल्प योर ओन सेल्फ। सबसे पहले आप उसके बेनिफिशियरी होंगे। तो ये ज़हन में रखिएगा कि अपनी मदद आपके उसूल पे अपने आप को समझिए कि यू आर हेल्पिंग योर ओन सेल्फ, और ऑफ कोर्स उसके नतीजे में द सोसाइटी इज आल्सो गेटिंग बेनिफिट। थैंक यू। So that was it for all the raised hands for the discussion. Should we move over to the Q&A? जी, yes we can. Okay, so I'll start taking a written question first. The question asks, can we perform nikah online if the scholar delivers his sermon online and the documents are also signed online? Yes, absolutely. Why not? Because basically you see nikah jo hota hai, this is public acceptance of a husband and wife, that they are now living as husband and wife, and that can be done in person, that can be done in absentia, that can be done online, on all these things. यानी absentia में तो जहाँ पे इंटरनेट मौजूद नहीं भी है, वहाँ पे भी वकील के जरिए से, वकील का मतलब होता है someone who represents you, तब भी किया जा सकता है। तो पुराने जमाने में तो ऐसा होता था ना कि there was no possibility of any online connection। तो आप अगर किसी और मुल्क में हैं तो आप किसी को वकालत दे देते थे, किसी को आप you would consign him your right कि भैया आप मेरे behalf पे you can conduct the ceremony। तो ये भी इम्कान है। तो ऑनलाइन तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रियल टाइम में आप कर ही रहे हैं, तो एब्सोल्युटली। और इट्स आल्सो वेरी कंफर्टेबल, इट्स आल्सो वेरी इजी, इट्स आल्सो बिकम्स वेरी मतलब वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मोर पीपल टू पार्टिसिपेट ऑनलाइन, बजाय इसके कि लोग सब आएं और खर्चा भी ज्यादा हो। अगर ये शादियां इस तरह से होनी शुरू हो जाएं तो आप देखें, इट कैन आल्सो बी अ बिग सोशल बूस्ट फॉर मेनी पीपल। I'm sure it's also way safer now in COVID times. It's safer also, it's less expensive also, it has many benefits. It's done in a jiffy and that's all. आप फिर उसके बाद your husband and wife, बजाय इसके कि you spend huge amounts, you can use that money as a husband and wife for your own needs. Thank you, Dr. Salim. Madwatu, please go ahead. और नकल हुआ है कि तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपने हाथ मुझ पर उठाओगे तो भी तुम्हारे कत्ल के लिए मैं अपना हाथ उठाने वाला नहीं हूँ। तो ये तो सेल्फ डिफेंस के भी मतलब ऐसा, जहां तक मैं समझा, इसकी मैंने तफसीर पढ़ी है गांधी साहब की भी और याद, लेकिन तर्जमे से समझ आई है कि हबील कह रहे हैं कि आप मुझे कत्ल कर दो तब भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन ऐसा सेल्फ डिफेंस में तो मजलूम को अलाउ होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस कर सके। देखिए ना, ये तो आपकी चॉइस है ना, आप सेल्फ डिफेंस पे दूसरे आदमी को कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो ये राइट है आपका। लेकिन आप इस राइट को फुगो भी कर सकते हैं। आप कहते हैं जी मैं मजलूम बन जाऊंगा, मैं आपका जुल्म सह लूंगा, लेकिन मैं आप पे ज्यादती नहीं करूंगा। तो बाज़ दफा ऐसा होता है कि इंसान अपना राइट फुगो करता है, वरना तो जाहिर है कि अपने आप को बचाने का उसको हक तो है। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं कि बाज़ दफा इंसान बराबरी की सतह पे नहीं आता और वो कहता है कि ठीक है तुम कर लो ज्यादती, मैं भुगत लूंगा। तो ये उस तरफ इशारा है यहाँ पे। तो इसका मैं ये भी तो आखिर में उज़र ये भी तो इंसान दे सकता है कि आपको ऐसे ताकत दी भी तो गई कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकें, तो आपने क्यों सेल्फ डिफेंस नहीं किया? जान को तो हुर्मत हासिल है हर तरीके से, क्यों जान बहुत कीमती चीज है। तो वो तो ऐसे ही है ना कि जैसे आपको कहा गया ना कि आपके साथ
آپ برابری کا معاملہ کرنے کا آپ کو حق ہے, کوئی زیادتی کرتا ہے برابر کی زیادتی کرے, لیکن اگر آپ معاف کر دیتے تو یہ بہتر ہے. تو جیسے آپ معاف کر دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک ایسی معافی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کی اتنی جان میں چلی جاتی ہے, تو یہ ایک ایسا مرتبہ انسان کے لیے اس کا موقع ہوتا ہے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی سچ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے غیر معمولی کہ جہاں آپ اپنی جان دے کے ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دونوں آپشنز ہیں, موقع کے لحاظ سے ان کو یوز کیا جاتا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کے جواب میں آپ کو ماروں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر میں آپ کو میں نے مار دیا تو ظاہر ہے اس پہ تو کوئی قصور نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو سیلف ڈیفینس ہے, تو وہ یہ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایک مثال قائم کرنے کے لیے کہ دیکھیے یہ جب ظلم اور زیادتی پہ انسان اتر آتا ہے تو وہ کس جگہ تک پہنچ جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اعلیٰ ترین مثال کیا ہو سکتی ہے. کہ میں بہرحال, کیونکہ اگر یعنی دیکھیں جس چیز کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرے تو یہ تھا کہ میں اقدام کر کے آپ کو قتل نہیں کروں گا. جو الفاظ قرآن کی ہیں نا, وہ کہ ما انا بباسط یدی الیکم, کہ میں اپنا ہاتھ آپ کو اٹھا کے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کل یو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دی انیشیٹو. تو وہ اپنے انیشیٹو کی بات وہاں پہ کر رہے ہیں. یعنی ایک انیشیٹو کا مطلب ہے کہ آپ آگے بڑھ کے قتل کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھ کے نہیں قتل کروں گا. صحیح. دوسرا سوال بھی پوچھ سکتا ہوں؟ Yes, وہ please go ahead. Or yeah, we don't have any. اوکے. تو میرا سوال حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے. جو غامدی صاحب کا جو میزان میں انہوں نے دو کی ان قوموں پہ جو ہے نا, جو قیامت آتی ہے, وہ جب ان کا مہلت ختم ہو جاتی ہے, دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یا تو پتھر آ جاتے ہیں, پوری قوم تباہ ہوتی ہے. دوسرا ہوا ہے یا تو رسولوں کے ذریعے تلوار نکلتی ہے اور پھر جو ہے محکومیت چھاتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے متعلق دونوں چیزیں جو ہیں وہ مجھے ایسا, جہاں میرے کم علمی کے مطابق مجھے دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی. نہ وہ تلوار نکلی حضرت عیسیٰ کے تھرو, نہ جو اہل کتاب پہ جوئس تھے ان کے اوپر پتھراؤ کوئی ہوا, اور تو ان کے اوپر محکومیت اور کس طرح ذلت کس طرح ہے ان کے اوپر. ان پہ تو دو سزائیں نافذ ہوئی ہیں. ایک تو ٹائٹس رومی نے 50 ہجری کے قریب 50 اے ڈی کہنا چاہیے, حضرت مسیح رخصت ہوئے ہیں, اور 65-70 اے ڈی کے آس پاس ٹائٹس رومی جو تھے رومن ایمپرر, انہوں نے حملہ کر کے اس جگہ کو تہس نہس کر دیا تھا. تو یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ آسمانی عذاب بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو وہ ٹائٹس رومی کی طرف کا حملہ جو ہے اس کا, اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے. تو دو معاملات ہوئے تھے, ایک ٹائٹس رومی کا, اور اس سے پہلے بخت نظر کا, جو نبوکڈ نظر ہیں جو بیبلونین کنگ تھے, تو ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا. اور دوسرا قانون یہ بھی تھا حضرت مسیح کے ساتھ کہ اگر ان کی قوم جو ہے, اگر ان کو جھٹلا دیا جائے گا بطور ایک پیغمبر کے, بنی اسرائیل کے خاص آخری پیغمبر کے, پھر ساری زندگی وہ ان کے ماننے والوں کے محکوم رہیں گی. تو یہ دونوں عذاب آج بھی آپ دیکھیں, پہلا عذاب تو وہ 70 اے ڈی میں آ کے ختم کر دیا, بہت سارے لوگ مارے گئے اس کے اندر. اور اس کے بعد یہ جو دوسرا کہا گیا کہ وجاعل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, سورہ آل عمران میں, تو اس میں یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ قیامت تک حضرت مسیح کو نہ ماننے والے جو ہیں وہ ماننے والوں کے زیر نگی رہیں گے. تو آج تک وہ قانون چلتا چلا آ رہا ہے. تو یہ دونوں قوانین ہیں جو خاص طور سے چل رہے ہیں. محکومی والی بات تو جیسے میں نے عرض کیا, وہ اس ٹائٹس رومی والے آپ میں دیکھ سکتے ہیں تفصیل, آپ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں وہ آیتیں آئی ہیں اس کے تحت آپ کو ہر تفسیر میں بہت سارا تاریخی مواد مل جائے گا, وہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی فراہم کر دے گا. لیکن وہ سوال جو غامدی صاحب نے وہ دو پوائنٹ تھے کہ انہوں نے لکھا کہ رسولوں کے ذریعے جو ان کے دوستوں کے تھرو آتا ہے, مطلب ان کے ساتھ باب مل جاتے ہیں, وہ صحابی جنہیں مسلمان, تو وہ چیز وہاں پہ دونوں چیزیں مطلب یہ تو اللہ کے تھرو آیا نا, یہ اللہ کے تھرو آنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ اللہ کوئی کلیمٹی بھیج دیتا ہے, جیسے زلزلہ ہے, جیسے سیلاب ہے, جیسے طوفان ہے, یا اللہ کسی اور قوم کو مبعوث کر دیتا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ جو کام زلزلے نے کیا یا کسی کلیمٹی نے کیا, وہی کام پھر کسی اور قوم نے کیا. تو یہ رومیوں نے پھر یہ کام کیا ان کے ساتھ, ٹائٹس رومی نے جو ایمپرر تھے. I'm going to take a couple of written questions before moving on. So the first question asks, is Book of Deuteronomy the final arrangement form of the Torah, just like Quran was rearranged after its final recitation? جی ایسا ہی ہے. It is the final recitation. It is the rearrangement of the Torah. That's absolutely correct. لیکن ایک چیز وہی ہے کہ اپنی اصل زبان میں تو نہیں موجود نا. It is not found in its own original language. So it's a translation. تو translation is also pretty good. لیکن اس کے نتیجے میں پھر آپ کو you have to be careful in understanding it and you have to understand it in the light of the Quran. لیکن بہت حد تک Deuteronomy کو اگر آپ پڑھیں گے you will find it very close to the Quran, except کہ جہاں پہ جو کچھ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں ڈیولپ ہوئی ہیں بعض چیزوں کے حوالے سے. ادروائز فیتھ کے حوالے سے, morality کے حوالے سے
it's exactly the same. بعض شریعت کی چیزیں ہیں جن میں تبدیلی پیدا کی ہے. تو یس جو آپ سمجھ لیں کہ ارضا اخیرہ یعنی جو سیکنڈ ورژن قرآن کا ہے, یعنی سیکنڈ ورژن سے مراد یہ when it was recompiled, تو ایگزیکٹلی وہی معاملہ ڈیوٹرانومی کا ہے. تو ڈیوٹرانومی از دی ایکچوئل تورات اصل میں. تو اگر آپ نے تورات پڑھنی ہے, if you want to read the Old Testament, all that you need to do is just read the book of Deuteronomy. Thank you, Dr. Salim. The next question asks, are the first 4 books of Torah mixture of history and revelation? And if that's true, then how can we determine which part of these 4 books are revealed and which parts are historic? وہ بہت آسان ہے. It's very easy because when you're writing history, you'll get to know that you're writing وہ historical event ہے جو narrate ہو رہا ہوتا ہے. وہ historians وہ narrate کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ چل جاتا ہے. جب حضرت موسیٰ بولتے ہیں, you know when he's talking, for example, so that is exactly آپ کہہ سکتے ہیں the revealed part, جہاں ہمیں بالکل اطمینان ہے کہ that is something of it is not an exact verbatim thing, وہ تو translation ہے, لیکن that has to be something جو کہ حضرت موسیٰ کی طرف سے ہے. کچھ نریشنز اور بھی ہیں, لیکن ہسٹوریکلی if you have a good eye, if you just start reading it again and again, it becomes very easy for you to decide کہ دیکھیں یہ تو ہسٹوریکل ڈیٹیلز ہیں, وہ لکھنے والا بتا رہا ہے, وہ he is narrating outside, he is inserting some details. So the style is such that you'll get to know کہ bhai there is someone else who is narrating something, and then the style changes in which you understand, and نظر آ جاتا ہے کہ Moses himself is speaking, or there is something which related to what he has spoken. So it's just a question of a little getting familiarized with the style of the Torah. Thank you, Dr. Salim. Niyaz Bhatt, you're up next. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک ویڈیو دیکھا عقیقہ کے بارے میں, تو اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ حضور اعظم کا فرمان ہے کہ مجھے عقیقہ پسند نہیں. اس چیز کا کوئی ریفرنس یا وہ کہاں پر ہے؟ وہ آپ یہ انا لا احب العقوق کے الفاظ عربی میں تلاش کریں, آپ کو مل جائے گا. انہوں نے یہ تو جگہ آپ کو روایت ہے, میرے خیال میں بخاری میں بھی روایت ہے یہ, انا لا احب العقوق. اوکے, شکریہ. Next up we have Asir. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سورہ حجرات کی جو آیت ہے اس میں اجتنبو کثیر اور ان بعض الظن, یہ جو کثیر اور بعض کے جو الفاظ ہیں سر اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا ایگزیکٹلی؟ یعنی اس کا ترجمہ یہ کرے گا کہ بہت زیادہ گمان نہ کرو, کیونکہ ان میں سے کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. یعنی آپ جب indulge in a lot of speculation, تو you will end up doing some speculation which is incorrect, جو صحیح نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک speculation جس میں آپ you are doing something جس کے اندر آپ you're just doing a general sort of a survey یا کوئی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو you don't realize کہ ان میں سے بعض ایسی اسپیکولیشن ہیں جو صریح طور پہ غلط ہیں, کیونکہ you will be led into them without realization. تو اصل تو یہ روکا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ گمان کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جب زیادہ آپ گمان کرتے ہیں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایسی حدود میں داخل ہو جاتا ہے جو اس کی آؤٹ آف باؤنڈز حدود ہیں. تو ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ سد ذریعہ کے طور پہ روک بہت پہلے لگا دی جاتی ہے, اگرچہ not all speculations are wrong, but because of the fact that as soon as you start speculating you'll end up doing things which are wrong. تو یہ کہا گیا کہ نہیں, زیادہ گمان بھی نہ کرو. ظن here exactly means suspicion. Speculate کرنا, speculate, conjecture. Adila, you're up next. Please go ahead. Hello Mariam, thank you. Assalamualaikum sir. So question to mera nahi hai, but I was thinking about your topic to light a candle wala, and I was wondering کہ کیسے ہوتا ہے یہ. تو سوچ رہی تھی میں کہ کیا, کیونکہ فائنینشلی جیسے صدقہ خیرات دے کے تو انسان کرتا ہی ہے اپنی طرف سے, ہر ایک ہی کرتا ہے, وہ ضروری ہے نا. تو مجھے خیال آ رہا تھا آپ کے ٹاپک سے ہی کہ کیا کیا میں نے, تو مجھے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو اف یو کاؤنٹڈ ایز دیٹ, مجھے ہمیشہ سے بہت برا لگتا ہے جب لوگوں کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز پیپل یا کوئی گاسپ کرتے ہیں. تو میں اس کو ہمیشہ وہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, جہاں محفل میں بیٹھی ہوں یا کسی سے انڈیویجولی بات ہو رہی ہو اور کسی کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہے تو آئی آلویز ڈسکریج اٹ. اور میں ہمیشہ کوئی پازیٹیو چیز جو بھی مجھے پتا ہوتی, کیونکہ مجھے پرسنلی بہت مطلب مجھے کبھی نیگیٹیوٹی لوگوں کی نظر نہیں آتی, تو میں ہمیشہ اس کی پازیٹیوٹی لاتی ہوں سامنے, اور میں جہاں بھی ہوتی ہوں دیٹس واٹ آئی ٹرائی, جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہو. تو
ये है बस मेरा एक चीज है क्या है do it constantly and I like क्योंकि लोग मुझसे बात कर सकते हैं easily, so I'm always there for them. They talk to me with their problems. I can talk to them on the phone for hours. So इसमें भी लोग because they're comfortable talking to me, तो मैं हमेशा लोगों के लिए available होती हूँ. That's what I do. Wonderful. तो ये बहुत अच्छी चीज है जी, पॉजिटिविटी लाना, पॉजिटिविटी पैदा करना आजकल की ग्लूमी लाइफ के अंदर और जहाँ पे पेसिमिज्म हर जगह पे है. इट्स अ गुड कंट्रीब्यूशन कि आप हर जगह यू टॉक इन अ पॉजिटिव वे, इनकरेजिंग वर्ड्स, जिसमें अगर आपको नजर आए कि भाई इवन इफ देयर इज नो सॉल्यूशन यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन. तो माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन. Thank you. Next up, we have Imran Babar. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब, एक तो ये सिलसिला रिज्यूम करने के लिए बहुत शुक्रिया. ये बहुत ही एक अच्छा और यूजफुल सिलसिला है हमारे लिए, तो अगेन थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहब, आजकल ये जो LGBTQ की एक इशू, तो मैंने मतलब आजकल इसकी बड़ी एक हाईलाइट किया जाता है इस इशू को. तो इसके अंदर वो बात आपकी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कि किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, उसकी इज्जत करते हैं उसकी अपनी वर्क प्लेस के अंदर. लेकिन इसके अंदर मजहबी तौर के ऊपर हम कहाँ खड़े? क्योंकि मैं जहां तक दूसरी चीजों से, बट आई स्टिल फील कि हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम कैसे पुट अक्रॉस करें कि वो ये ना लगे कि भी हम भी इसी सारे इस सिलसिले में शामिल हैं इस तरह. तो उसको हम कैसे अपने आप को एक्सप्लेन, आई होप आई एम एबल टू. देखिए, वो उसका आसान तरीका ये है कि आप लोगों को ना अल्लाह की स्कीम समझाएं. यानी अल्लाह ताला ने जब इस कायनात का, दुनिया का आगाज किया तो आदम और हव्वा से किया, एक मर्द से और एक औरत से, और उसी के ताल्लुक से इस कायनात को आगे बढ़ाया और हमें ये समझाया और बताया कि खानदान जब वजूद में आता है तो वो मर्द और औरत के संगम से वजूद में आता है, वो मर्द या औरत के संगम से वजूद में नहीं आता. इसलिए कि खानदान का एक मकसद है, और वो ये है कि जब आप औलाद पैदा करते हैं तो उसको माँ की भी शफकत की जरूरत है और बाप की शफकत की भी जरूरत है और एक्सटेंडेड फैमिली की भी जरूरत है. तो ये माँ एक, यानी आप समझ रहे जो फीमेल जेंडर है उसकी कुछ खसूसियात हैं, जिस तरह से मेल जेंडर की खसूसियात हैं, तो बच्चे को दोनों की जरूरत है. ये खुदा की स्कीम है. इस स्कीम के अलावा जो भी कोई स्कीम पे अमल करता है तो वो असल में इस स्कीम को ना समझते हुए फिर कोई अपना रोल अदा करता है. हम ये कहते हैं कि फिर वो दुरुस्त नहीं है, वो डिविएंट बिहेवियर है, वो खुदा के बताए हुए रास्ते से हट गया है. बेख्याल इधर तक ही बात रहनी चाहिए. उसके बाद उनको सोचने पे गौर करने की दावत देनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया तो इंसान को इस खानदान के बंधन में क्यों बांधा. तो फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली की इंपॉर्टेंस, फैमिली की हिकमत, वाई एडम एंड ईव, वाई नॉट सम अदर पेयरिंग, ये इससे आप गॉड का जो डिवाइन प्लान है वो कम्युनिकेट करते हैं. एंड व्हेन यू डू दैट यू आर एबल टू पुट अक्रॉस कि भाई ये खुदा की स्कीम है जो हमने समझी है. और इस सिलसिले में आप फिर ये भी बता सकते हैं कि जिन लोगों ने इससे मुख्तलिफ राय रखी, यानी मुख्तलिफ डिविएंट बिहेवियर रखा, तो कौम लूत की मिसाल है कि उनके यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी. उनको एक पैगम्बर ने डराया इस चीज़ से, जब वो नहीं माने, पैगम्बर का भी इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनको पनिश किया. तो इसके तो वाज़ेह है कि भाई वहाँ जो पनिशमेंट है वो उस फेल की वजह से नहीं है, वो तो ये था कि ये ऐसे ही कि जैसे कौम शुएब के अंदर नापतोल की एक कमी या एक खराबी मौजूद थी. तो जब पैगम्बर ने उनको डराया, बताया कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने पैगम्बर का इनकार किया. तो ये पैगम्बर के इनकार की सजा है जो उनको मिली. उसके अंदर जाहिर है कि ज़िमनी तौर पे वो नापतोल की गलती भी शामिल थी, लेकिन असलन जो सजा है वो तो उसी वजह से मिली. तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है ना कि अल्लाह ताला का डिस्टेस्ट है इस चीज़ के अंदर. सो खुदावंद ताला का ये डिस्टेस्ट भी मौजूद है, उसकी अपनी इनकी जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो भी मौजूद है. और तीसरी चीज़ जो हमें ये बात करनी चाहिए वो ये है कि देखिए, इस नुक्ता नज़र के इजहार के नतीजे में किसी को ऑफेंसिव नहीं, अपने आप को नहीं, ये ना समझ, ऑफेंड नहीं होना चाहिए, मुतवाहिश नहीं होना चाहिए. क्योंकि जब आप अपनी कोई नुक्ता नज़र का इजहार करते हैं तो आज़ादी राय का तकाजा है कि दूसरे भी आपको मौका दें और आपकी राय को सुने. इस वक्त ये हो गया कि अगर आप LGBTQ के खिलाफ कोई बात करें तो लगता है कि जैसे आप निक्कू बन गए हैं, जैसे आपके अंदर कोई टॉलरेंस नहीं है, जैसे कि आप नहीं. ये असल में उनको समझाने की जरूरत है कि जिस आज़ादी राय का हम दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, उसी के नतीजे में अगर मेरी राय आपसे फर्क है तो ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, मुझे इसका हक हासिल है, जैसे कि आपको अपनी राय का रखने का हक हासिल है.
یہ وہ موقع ہے جو اس وقت LGBTQ کے جو حامی ہیں وہ دوسروں کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بس ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے, اور یہ اتنی زیادہ مغرب میں اس وقت نمایاں ہے کہ آپ اس کے خلاف منہ نہیں کھول سکتے, بات نہیں کر سکتے. زبان اگر آپ کریں گے تو پبلکلی آپ کنڈیم ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے جس معاشرے کے اندر آزادی رائے اتنی بڑی چیز ہے, مغرب میں لبرٹی آزادی رائے سب سے بڑی چیز ہے نا, وہ اصل میں یہاں اس سے انحراف کا خود مظاہرہ کر رہی ہے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جی آزادی رائے میں اگر کوئی LGBTQ کے اس فیل کو یا اس ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک نہیں سمجھتے, ٹھیک نہیں سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو ڈسکارڈ کر دیں زندگی سے یا ان سے رویہ ٹھیک نہ رکھے. رویہ آپ کو بہت اچھا رکھنا چاہیے, لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ رویہ اخلاقی لحاظ سے یا آپ کو کیسا لگتا ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتا تو یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ رائٹ آپ کو ملنا چاہیے. اور یہ رائٹ کو کے بارے میں ان کو ریمائنڈ کرنا چاہیے کہ دیکھیے جیسے آپ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو اس کے انڈیویجول اوپینین کے بارے میں حق حاصل ہے, اگر میں کسی قاتل کے بارے میں رائے رکھوں کہ وہ برا آدمی ہے, یا میں کسی مثال کے طور پہ پیڈوفائل کے بارے میں رائے رکھوں, تو میں کسی اس طرح کے آدمی کے بارے میں اگر میری رائے ہے اور میری رائے کی میری پاس بنیادیں ہوں گی, تو اس کے نتیجے میں کوئی قیامت نہیں آ جانی چاہیے کہ اچھا یہ تو آدمی نے فلاں تنقید کر دی. یہ میرا رائٹ ہے, and I can be wrong, but I have a opinion and I am entitled to my own opinion. یہ تین چیزیں اگر ہم ان چیزوں کو میرے خیال میں ملحوظ رکھیں تو شاید ہم اس معاملے میں کوئی متوازن جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے جس طرح یورپ کے اندر جیوز کے خلاف بات, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ آپ جو مرضی بات کر لیں وہ بالکل حلال ہے, اور جیوز کے بارے میں آپ ایک لفظ بول دیں تو وہ آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہاں وہ اس میں ایسے لگتا ہے, اور یہ عیسائی مبلغین جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے اس مسئلے کے اوپر جو ہے نا وہ ہار مان چکے ہیں. میں نے کسی عیسائی مبلغ کو یا میری نظر سے نہیں گزرا جنہوں نے اس پہ بات کی, حالانکہ یہ اتنا ہی بڑا اس کے عیسائیت اور اسلام اس میں ایک ہی مقام پہ کھڑے ہیں, یہودی بھی مذہب جو ہے, لیکن ان لوگوں نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی چھوڑ دی ہے. دیکھیں اس میں پھر ہمیں نا اصل بات سے پہلے کی کچھ باتیں کرنی چاہیے نا. اصل بات سے پہلے کی بات یہ ہے کہ اگر میری رائے, اگر جیسے میں نے تھرڈ بات آپ کو بتائی نا کہ مقدمہ تمہید یہاں سے باندھنی چاہیے جی کہ I am entitled to my own opinion, and when I am expressing my opinion, it's my opinion, it can be wrong and you don't have to agree with it. اس تمہید کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اور یہ کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ آزادی رائے کا جو غلغلہ ہے وہ مغرب ہی میں نے مچایا ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان سے, انہی میں سے یہ چیز بھی سیکھی ہے کہ اپنی رائے پر ہم استدلال کی بنیاد پہ تابقتے کسی غلطی واضح نہ ہو جائے کہ مجھے حق حاصل ہے, کہ میرا ہیومن رائٹ ہے. تو آئی تھنک یہاں سے اگر آپ پہلے بات شروع کریں ان کو کہیں جی کہ اگر آپ یہ رائٹ کسی کو نہیں دیتے تو پھر اصل میں آپ اپنی اسی آزادی کی قدر کی نفی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے لیے آپ یو اسٹینڈ آؤٹ, اٹس یور ہال مارک. تو پہلے آپ تمہید سے بات کریں. میں نے تو جب بھی یہ موقع مجھے ملا تمہید سے بات کرنے کا تو اتفاق تو نہیں ہوتا, لیکن دوسرا آدمی پھر اس جگہ پہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, مطلب پیپل آر انٹائٹلڈ ٹو دیئر اون اوپینین, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی کنونسڈ ود دیئر اوپینین. آپ اپنا اوپینین رکھیں. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہی تو رنگ برنگی ہے, یہی نارنگی بھی ہے. خداوند تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی رائے, میں اپنی رائے کا آپ پہ نفاذ جب کرنے بیٹھوں گا غلطی تب ہے. میں جب فرض کیجئے کسی عورت ہی کہتا ہوں میں آپ کے گھر پہنچ جاتا ہوں یا اس کو روکنا شروع کر دیتا ہوں, یہ غلط ہوگا, لیکن رائے رکھنا تو کوئی جرم نہیں ہے. That was it for all the questions so far. Najia brought up a point saying that it's very dangerous to express your unfavorable opinion in the matters of LGBTQI in the academia. We're required to write diversity statements very visibly on our course syllabi and teaching philosophy. جی this is what's going on in many academic institutions. وہ یہ اسی کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاں اتنا زیادہ اس میں جبر ہے, کمپلشن پیدا کر دی گئی ہے. You just cannot open your tongue either in contradiction to it, یا اگر آپ اس کو کنڈیم بھی کسی کے لحاظ سے کریں. تو اسی چیز کو اصل میں بجائے اس کے کہ آپ اس سبجیکٹ پہ بات کریں, اس پہ بات کرنی چاہیے جی کہ everyone is entitled to his or her opinion and he or she is not going to impose that opinion. But نہیں, لیکن یہ بات کہ یہ ایک ٹیبو بن گیا ہوا ہے, آپ اس سے ذکر ہی نہ کریں, تو ساری گفتگو اس پہ یعنی اصل بات سے پہلے اسی پہ ہونی چاہیے, اور اگر یہ فیصل نہیں ہو رہی تو پھر آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. So Dr. Saleem, would you agree that writing diversity statements is a very different matter than expressing your of course personal opinion, because that's another thing. Diversity statement is a need for your academic presence. لیکن when you are asked to give your opinion is another thing. آپ کو diversity statement میں اپنی کیا opinion دینی پڑتی ہے,
Yes, Dr. Salim, if we are talking, I'm sorry because this question is coming from my comment. Yes, when I was writing my diversity statement, when I had to say that even for BIPOC writers, indigenous communities and, non-whites, it's kind of decolonized methodology, which is now part of academia, right after Floyd's murder. नहीं, लेकिन क्या आपको what words do you need to express कि भाई we need to say that we are okay with the LGBTQI, whatever their expressions are, whatever their research topics are. So mere kisi bhi action or behavior or words say no one should feel unwelcomed. Of course, it wouldn't. Yeah, until now also, I really, as I told you, I'm very particular about the words that I use. So because as a student, I'm a part of it, and as a part-time worker over there. So yes. So over here, I feel there is certain kind of friction that I feel in my personal beliefs and how I conduct myself in my workplace. नहीं, ये अभी जो आपने बताया है ना, ये तो एक और चीज है. You are not expressing your opinion of right and wrong. All that you are saying is that you're okay with them. You welcome them. You treat them as equal human beings. They have the same status in our eyes. ये तो बिल्कुल ठीक है कि हम जो भी दुनिया में जैसे भी लोग होंगे उनको इंसान समझते हुए उनको वेलकम करेंगे, उनको राइट्स देंगे, सारा कुछ करेंगे. लेकिन ये तो नहीं आपसे पूछ रहे ना कि आपका ओपिनियन उनके बारे में कि अखलाकी तौर से गलत है या सही है. मसलन ये तो एक फिलोसॉफिकल बहस होगी ना, ये तो उनके एम्बिट से भी वैसे बाहर है. ये दिस इज समथिंग ऑफ अ डिस्कशन व्हिच लाइज आउटसाइड. उनका तो मकसद ये है कि आप व्हेन यू मेक दिस कमिटमेंट तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. उनके राइट्स के बारे में उनकी जो होता है ना कि टू एक्सकम्युनिकेट देम और टू मेक देम फील अनवेलकम, ये नहीं होना चाहिए. तो मेरे ख्याल इसमें तो कोई हर्ज नहीं है if I understood correctly. Yeah, but sometimes it is a talk in the classroom as well. So I prefer keeping quiet at that time because yes, there you can't get away with expressing your opinion during discussions. तो ये मर्जी है. It's your own. देखिए, if you would like to stay silent, it's your opinion, just so that you don't invite a lot of discussion. लेकिन there could be instances कि अगर आप ये बात करें तो आप कर भी सकते हैं. अगर आप पे पाबंदी है इंस्टीट्यूशन में तो चलें, आप वहां ना करें. लेकिन फर्ज कीजिए कि पर्सनली कोई आपसे पूछता है तो अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो ओपिनियन ही है ना. यू नॉट आस्किंग द अदर पर्सन टू चेंज. लेकिन अगर इस पे भी पाबंदी है तो चलें, ये फिर ये परसिक्यूशन है असल में. फिर दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली गॉन वे अहेड. फिर दूसरे की ज्यादती है, ठीक है. फिर ज्यादती के जवाब में अगर आप खामोशी बरतते हैं या नहीं अपनी बात एक्सप्रेस करते, आप अल्लाह के यहाँ आपके पास उज़र भी हो सकता है. तो लेकिन यही वो चीज है, इसको हमें समझना चाहिए कि भाई वहां इस मामले में वेस्टर्न कल्चर हैज गॉन बियॉन्ड बाउंड्स. यानी उसके बारे में ओपिनियन रखना एक और बात है और अपनी बात को इम्पोज करना एक और बात है. मैं ओपिनियन नहीं रख सकता किसी के बारे में, तो और वो मैं ओपिनियन का निफाज तो नहीं कर रहा, और मैं कोई अपने रवैये में भी कभी नहीं कर रहा. मेरे कोई अगर मुझे कोई गे या लेस्बियन या क्यू या कोई भी ट्रांसजेंडर मिलने के लिए आता है, मुझसे कहता है मुझे पढ़ाएं, तो मैं हरगिज फर्क नहीं करूंगा इंशाल्लाह. उम्मीद यही है और यही मेरा प्रोफेशनल एथिक भी यही है. लेकिन अगर आप मुझसे उनके बारे में पूछें कि भाई आप मजहबी दीनी राय दें तो मैं दूंगा, लेकिन उस देने से मेरा कभी भी फर्क नहीं पड़ा. देखिए, मैंने इसकी मिसाल आपको दी थी कुरान से. एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खैर इसको बयान किया, लेकिन कुरान ने देखे कैसे मिसाल दी है. कुरान ने कहा है कि अल्लाह ताला को सबसे बुरी क्या चीज लगती है? शिर्क. शिर्क के बारे में कहते हैं नाकाबिले माफी है. लेकिन ये कहते हैं कि अगर आपके माँ बाप मुशरिक हैं, साहिब माफी दुनिया, आप अपने मुशरिक माँ बाप से बदतमीजी नहीं कर सकते, उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकते, उनके साथ भी आपने बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करना है. तो अल्लाह मियाँ जिस शिर्क को कहता है वो नाकाबिले माफी है, उसके बारे में वो कहता है कि उसके लंबरदार आके माँ बाप अगर हैं तब भी आपने उनके साथ यू हैव टू डील विद देम इन अ वेरी गुड मैनर. आई थिंक इससे ज्यादा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती कि खुदा को शदीद इख्तिलाफ है शिर्क से, लेकिन अहले शिर्क अगर माँ बाप हैं या कोई फॉर दैट मैटर पीपल हु आर नियर यू, उनके बारे में कहते हैं कि आप इज्जत करें, उनको आप एक कर्टिसी से पेश आए. तो कुरान तो इस जगह पे खड़ा हुआ है, अल्लाह ताला इस जगह पे खड़े हुए. You're right, Dr. Saab. The moment I mentioned diversity statement was, and I was actually questioning my own beliefs. And I was thinking, of course, as a teacher or as a doctor or anyone who is in contact with people, we have to deal with them fairly, in spite of their presence, their realities. So yeah, so I just wanted to express this problem.
You can talk about perhaps the Holocaust, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन you cannot talk about these issues. Right. डॉक्टर सलीम, इसमें मैं बस एक ये बात कहूँगा कि वेस्ट की आपने जैसे कहा कि बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन वेस्ट भी is not immune to the strong winds or to resisting the strong winds of modernity. हालांकि वेस्ट बहुत मॉडर्न है, लेकिन even they cannot resist ultra modernity. जिस तरह जब गेज का पहले फैशन आया था यहाँ पर वेस्ट के अंदर 10-15 साल पहले, you could not imagine seeing a gay couple on television. Now it's very, very common in soap operas to see gay couples actually being intimate with each other. इसी तरह LGBT का issue है, तो हालांकि if you talk to majority of the people here, they will actually secretly, they will not approve of it. लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एकेडमिक्स का एक सर्कल होता है, वो एक्चुअली ओपनली टॉक अबाउट थिंग्स. अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, एबिगेल श्रायर एक ऑथर है यूएस से, उनकी एक बुक है रिवर्सिबल डैमेज. उसमें वो बात करती हैं जेंडर डिस्फोरिया की, कि ये जो जेंडर फ्लूइडिटी है कि आई एम अ मैन ट्रैप्ड इन अ वुमन्स बॉडी, आई एम अ वुमन ट्रैप्ड इन अ मैन्स बॉडी. इसका इतना बड़ा असर हो रहा है वेस्ट के ऊपर कि अमेरिका के सर्टेन स्टेट्स में कंसेंट एज 15 के ऊपर अगर कोई लड़की किसी भी सर्जिकल यूनिट में जाती है और कहती है कि आई एम अ मैन ट्रैप्ड इन अ फीमेल बॉडी, शी कैन हैव बोथ ऑफ हर ब्रेस्ट चॉप्ड ऑफ, यू नो, एट द एज ऑफ 15. तो ऑब्वियसली पीपल वेस्ट में भी इसका नोटिस लेते हैं, बट दे आल्सो स्ट्रगल फाइटिंग विद द विंड्स ऑफ मॉडर्निटी जस्ट लाइक वी डू. बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट. इस वजह से ये नहीं समझना चाहिए कि इट इज अ स्मूथ सेलिंग एवरीवेयर. यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इसके खिलाफ होता है. और दूसरा एक और है कि खौफ की वजह से भी लोग खामोश हो गए हैं. यानी ऐसा नहीं है कि सब लोग इसके हामी हो गए हैं, जैसे कि होता है ना कि जस्ट नॉट टू क्रिएट एनी डिसऑर्डर और एनी एनार्की, यू जस्ट रिमेन साइलेंट. लेकिन पर्सनल मजालिस में वो बातें हो रही होती हैं, आप पब्लिकली वो नहीं कर सकते. तो ये भी आप जहन में रखें कि पब्लिक प्रेशर, इसको पीयर प्रेशर ऐसा होता है कि एट टाइम्स यू डोंट बिलीव इन व्हाट यू आर एक्चुअली कमिटिंग इन पब्लिक. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. लोग अपने आप को, nobody wants to be called a dinosaur. चर्च ने इस मैटर को बिल्कुल ही छोड़ दिया जी. चर्च के अंदर तो नाउ द चर्च ऑफ इंग्लैंड जो बिशप्स हैं और इनके पास्टर्स हैं, दे कैन बी गे, यू नो, फीमेल जो इनकी फीमेल पास्टर्स और बिशप्स हैं, दे कैन बी गे, दे आर ओपनली विद देयर गे पार्टनर्स. तो चर्च ने इस मैटर को एक्सेप्ट कर लिया. प्रोटेस्टेंट, जी हाँ, प्रोटेस्टेंट चर्च. I would request the people with their raised hands to please await next week, and then you can ask your question then. Thank you, Dr. Saleem, for another excellent session. Okay, inshallah, we'll see each other next Saturday. Thank you very much.